السلام علیکم جی، صبح سویرے پاکستان میں بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف زئی اور میں ہوں ویس منگل والا. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمائی. اور آج کی صبح کا آغاز چونکہ آج ہمارا دن ہے تو اسی لیے ہم آج خوش ہیں. اور آج پوری دنیا ایٹ لیسٹ آج کے دن تو ہماری عزت کر لے بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. غربت کے خاتمے کا ناظرین عالمی دن ہے. عالمی دن ہے اور غریب آدمی خوش ہوگا. اور غریب آدمی کو حکومت نے تازہ ایک تحفہ تو دیا ہے, 40 روپے کم کر دیے ہیں. بالکل یہ اور لوگ بڑا اس پہ گلہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سلوٹ ہے اس حکومت کو. بالکل بالکل. لیکن مجھے بس یہ اعتراض ہے بھائی, ہر چیز اگر اتنی آسانی سے مینیجبل ہے تو پہلے کر لینی تھی. کیوں اتنا سلوٹ ہے اس حکومت کو بھائی. 40 روپے کم کر دیے. سلوٹ ہے اس حکومت. پہلے کرنے چاہیے تھے پہلے. بھائی ابھی کر دیے نا. اچھا اور چلو یہ تو عالمی مارکیٹ کا سارا سلسلہ ہے نا پیٹرول کا. لیکن یہ جو ڈالر چکر میں حکومت ڈانس, وہ کل ہم نے بات کی تھی ناظرین کے اویس کو اس میدان میں ڈانس والا نہیں ہے, یہ سلوٹ والا معاملہ ہے بھائی. نہیں سلوٹ والا معاملہ ہے تو اس پہ تو سلوٹ کیا جائے گا حکومت کو. اور غربت کے خاتمے کا آج عالمی دن ہے تو کوشش کریں کہ ہمیں ختم نہ کریں, ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ختم کریں. لیکن ایک اور سلوٹ کریں آپ. ہاں سلوٹ کریں. گیس کی قیمتیں بڑھیں گی ناظرین, سردیاں آنے والی ہیں, آ چکی ہیں بلکہ, تو گیس کی قیمتیں بڑھیں گی. ایک اور سلوٹ کریں. اب نہیں کر رہا میں یہ. آج کے دن ہی آپ کو یہ بات بتانی تھی, بندہ کل بتا دیتا. آج تو مجھے خوش ہونے دے. تو آپ کل سے آج تک خوش نہیں ہو رہے تھے؟ کل سے آج تک خوشی ہو رہے تھے. آج جب میں صبح اٹھا ہوں اور مجھے پتا چلا ہے کہ آج ہمارا عالمی دن ہے, ہمارے لیے کام کیا جائے گا, تو آج میری خوشی میں اضافہ ہوا ہے. دنیا میں 1 ارب کے قریب لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو خط غربت سے نیچے ہیں. 1.1 بلین کے قریب لوگ ہیں. تو اس میں آپ کا یہ بھائی شامل ہے, تو آج اسے خوش ہونے دیں. چلے ٹھیک ہے, آپ خوش ہو, سلوٹ کریں. چلو سلوٹ چلیں. اور باقی یہ کہ جو پاکستان کی اگر آپ بات کریں, بالکل پاکستان کی اگر بات کریں, بڑے سیریس اسٹیٹسٹکس ہیں. پچھلے 1 سال میں 1.5 سال میں 40% لوگ 40% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کے. اگر یہ اسٹیٹسٹکس کی بات یعنی کہ پاکستان کی آبادی کا تقریباً آدھے سے تھوڑا سا کم حصہ, پاکستان کی آبادی کا 40% حصہ 40% مطلب 40%. دیکھیں یہ بھی ایک خطرناک عدد و شمار ہے. اور اس غربت کو ختم کرنے کے لیے مختلف پروگرامز آتے ہیں, دنیا میں بھی آتے ہیں اور پاکستان میں بھی آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کام کر بھی رہے ہیں, حکومت کے مختلف محکمے چل بھی رہے ہیں. لیکن سوال وہی ہے کہ کیا یہ غربت کبھی ختم ہوگی؟ اور نہیں ہوگی. یہ میں تو یہ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. اگر آپ پچھلے 10 سال کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو جو امیر لوگوں کی تعداد ہے, جو بلینئرز کی تعداد ہے, وہ تو بڑی ہے. کی جو دولت ہے وہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے بہت زیادہ بڑے نمبرز میں, بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. لیکن جو غریب ہیں ان کی تعداد میں اتنی کمی نہیں ہو رہی ہے. تو اسی لیے یہ جو ٹرینڈ ہے, میں اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا جائے گا, اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جائے گا اور پھر ختم ہو جائے گا. ایسے یہی ہے صورتحال. بہرحال اللہ تعالیٰ غریبوں کے حال پر رحم کرے. اور آج غربت کے خاتمے کا عالمی دن, اور باقی تو جو خبریں ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں گی کس طریقے سے. 60 سیکنڈ نیوز دکھاتے ہیں, دیکھ لیں بھائی. غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری, 1000 بچوں سمیت 2800 سے زائد فلسطینی شہید. اسرائیلی وزیر دفاع نے فلسطین سے جنگ طویل ہونے کی دھمکی دے دی. پاکستان کا غزہ کے لیے انسانی بنیادوں پر امدادی سامان بھیجنے کا اعلان. دورہ سعودی عرب, نواز شریف کی سعودی حکام سے ملاقاتیں. فاروق حبیب کا پی ٹی آئی چھوڑنے اور استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان. انجیکشن ٹھیک تھا, ری پیکیجنگ ٹھیک نہیں تھی. پنجاب میں انجیکشن سے بنائے جانے کی رپورٹ تیار. کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے, گڑگڑاہٹ بھی سنائی دی. آئی سی سی کا مکی آرتھر کے ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ سے متعلق بیان کا جائزہ لینے کا فیصلہ. جی تو یہ تھی جی صورتحال ہماری 60 سیکنڈ نیوز کی. کل کے حوالے سے ایک اور آپ کو اہم خبر ذرا ہم بتا دیں. اور جو کراچی میں لوگ مقیم ہیں رات کو زلزلہ وہاں پر آیا, اور ایسا زلزلہ آیا, ایسا زلزلہ ایسے 3.1 تھا. لیکن وہ چونکہ کراچی میں آپ کو پتا ہے ذرا لوگ تھوڑے سے ذرا سا ہلتے ہیں تو ہل ہی جاتے ہیں. نازک نہ کہیں, یہ کراچی والے آپ کے مخالف ہو جائیں گے, اس میں میں شدید مخالف ہو جاؤں گا آپ کا. آپ نے کہا میری ایسی کوئی نازکی دیکھ لی.
آپ نے ایسا کہا, آپ نے کہا بس کراچی والے تھوڑے سے زلزلے وہاں پر نہیں آتے نا. ہاں یہ ہے بالکل. اسلام آباد والوں کے مقابلے میں اگر آپ کمپیریزن کریں اسلام آباد میں زلزلے زیادہ آتے ہیں, تو کراچی میں نارتھ میں زیادہ آتے ہیں. جی نارتھ میں زیادہ آتے ہیں, یہ بات میں کہہ رہا ہوں, ادھر ادھر نکل جاتی ہیں. اچھا اوکے اوکے جی, تو کراچی کے سلوٹ ہی کروں میں. نہیں آپ ادھر ہی سلوٹ کریں, حکومت کو کریں. آپ کون سا ہمارا غربت مٹا رہی ہیں, آپ کراچی والوں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں. لیکن جو زلزلہ ہے اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے, اور کراچی کا علاقہ جو ہے وہ ملیر, شاہ لطیف ٹاؤن, نیشنل ہائی وے اور بھینس کالونی میں زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے تھے. قائد آباد اور گلشن حدید میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے, اور زلزلہ جو آپ نے بتایا کہ 3.1 تھا شاید 3.1, اور اس کی گہرائی جو تھی وہ 15 کلومیٹر تھی, اور زلزلے کا مرکز جو تھا وہ قائد آباد کے قریب تھا. جی تو یہ اوریجنیٹ بھی کراچی سے ہوا, اور کوئی گڑگڑاہٹ کی آوازیں بھی جی سنائی دی ہیں, تو اس کی وجہ سے چونکہ وہ جب زمین ہلتی ہے تو اس کا ایک خوف, لیکن تھوڑا سا جب آڈیو افیکٹ اس کے اندر آ جاتا ہے بالکل اور زیادہ بالکل ایسا ڈرتا ہے انسان. تو بس لوگ جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے گھروں سے باہر نکل آئے. اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا افغانستان میں بڑے سیریس زلزلے آئے ہیں, تو یہ کچھ دوبارہ یہ موسم کی انگڑائی جیسے ہی آتی ہے تو زلزلوں کا بھی زلزلہ آیا کچھ دن پہلے, پھر اس کے بعد ابھی افغانستان, پھر پاکستان, تو یہ سیریس معاملہ ہے, اور اللہ تعالیٰ بچائے بھائی. بالکل واقعی ڈر لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ کس وقت انسان کی زندگی موت وہاں کیا ہے, وہ موت کا ایک دن معین تو ہے, تو بس اسی لیے کہتے ہیں کہ ہلکی تیاری رکھیں بھائی. بالکل تیاری رکھیں پہلے سے, میڈیا والے تو خاص طور پہ تیاری کر کے رکھیں اپنی. میں صحیح بتا رہا ہوں, ہمارا حساب الگ ہوگا, ایسا ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں نا اچھے طریقے سے کریں ہم. بالکل صحیح. اگلا آپ کو میں خبر دوں تو وہ خبر ہے, چونکہ اسرائیل اور فلسطین والا جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے شدید, اس کے اندر شدت آ چکی ہے, اور جو نمبرز ہیں وہ اب 2500 سے زیادہ تو ہم نے بتایا تھا کل پہنچ گئے ہیں, لیکن اب 2800 کے قریب جو ہے وہ شہداء کی تعداد ہو گئی, جس میں 1000 بچے شامل ہیں. جی جی بالکل. اور اس پر بھی ڈھٹائی یہ ہے کہ اسرائیلیوں کے ساتھ جب بات کی جائے, کسی کا بھی انٹرویو آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی کرائسس نہیں ہے. تو تم لوگوں پر کوئی کرائسس نہیں ہے, لوگ مر رہے ہیں, تمہیں کوئی کرائسس ہی نظر نہیں آ رہا. کرائسس صرف اس وقت ہوتا ہے جب تمہیں کوئی پتھر مارتا ہے, بالکل, اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی کرائسس نہیں. آپ پہ حملہ ہو تو بہت غلط ہے, اور کسی اور پہ آپ کر دے جائیں تو وہ خیر ہے, وہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, پھر سوشل میڈیا پر بڑا یہ معاملہ چل رہا ہے. سوشل میڈیا پر ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی پازیٹیو بات کر رہے ہیں, مطلب فلسطین سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کے اکاؤنٹس کی جو ریچ ہے وہ لمیٹڈ کر دی گئی ہے. پھر جو فینز ہیں بڑے بڑے لوگوں کے, انہوں نے عجیب باتیں کرنا شروع کر دی. عاطف اسلم کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے بعد جب وہ جو ٹویٹ وغیرہ انہوں نے کی, اپنی جو انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی, تو جو ان کے انڈین فینز تھے ان کی جانب سے بڑی تنقید, کہ وہ تو اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی سارے. ایسا ہی ہے, اسرائیل تو خوش ہو رہا ہے, ان کے اسرائیل والے آفیشیل ٹویٹس آ رہے ہیں کہ جی اچھا ہوا پاکستان ہار گیا اور آپ کو جیت مبارک ہو, اور یہ تو اس طرح سے. اور ہمارے یہاں پھر لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لو, سر پہ بٹھا لو اپنے اسرائیل کو. جوہلا کی جو ایک معراج ہوتی ہے نا, اس کے اوپر پہنچے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں. بہرحال تو خیر, عاطف اسلم کا میں بتا رہا تھا کہ اس نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر جو پوسٹ کی فلسطینیوں کی حمایت میں, تو اس نے کہا کہ بھائی ہزاروں معصوم فلسطینی عوام کی جانوں کا جو ضیاع ہے اس کا مجھے بہت دکھ ہے, اور اس مشکل وقت میں آئیں مل کر ہمیں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. اور اس کے بعد جو تنقید ہونا شروع ہوئی ہے اس پر, بھارتی مداحوں نے اس کو انفالو بھی کیا. کچھ ایک دو کامنٹس میں نے بھی جا کے نیچے پڑھے, وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ بہت اچھا کیا ہم نے, ہم تمہارے بہت فین تھے, تمہیں باہر نکال دیا, تمہیں واپس تمہارے ملک بھیج دیا, بہت اچھا کیا. اور اس قسم کے بڑے کامنٹس تھے جو نیچے پڑی, بڑی زبردست نیگیٹو قسم کی جو ایک نیگیٹیوٹی تھی وہ آ رہی تھی. اور اچھا ہے, ٹائم ٹو انفالو یو, اور بہت اچھا کیا ہم نے آپ کو گھر سے. یہ جو اندر غلاظت ہوتی ہے نا انسان کے, یہ نکلتی ہے, وہ رہتی ہے صرف اور صرف یہ چیز. ایسا ہی ہے. اور آپ کو ایک اور خبر بھی ہم دے دیں کہ اقوام متحدہ کی اسی حوالے سے جو ایک قرارداد تھی جو روس نے پیش کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی ہو جائے فوراً, اور وہ جو ہے اس کو ناکام بنا دیا. انسانی بنیادوں پر کہاں, انسانی حقوق کی بنیادوں پر. انسان تو اس جنگ میں انوالوڈ ہی نہیں ہے. ہاں یہ بات, ایک طرف ہے اعلیٰ و عرفہ مخلوق اور ایک طرف ہے کیڑے مکوڑے. بالکل ایسا ہی ہے, ان کی جنگ ہو رہی ہے. انسان تو اگر سمجھ رہے ہوتے تو آج تک پتہ نہیں کیا کیا ہوتا, ہم لوگوں نے سب کچھ کر لیا ہوتا, جنگ بند کروا لی ہوتی. تو بہرحال پھر کیا ہوا, تو اس کی قرارداد کا یہی ہوا جو انجام ہونا تھا, وہ روس نے پیش کی ہوئی تھی, اور روس کی طرف سے جو غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی قرارداد تھی وہ ناکام ہو گئی. اور اس کو ناکام بنانے میں جو ہے وہ 9 ووٹ درکار تھے, لیکن حمایت میں صرف 5 ووٹ ملے. اچھا, جب باقی یہاں پر جس نے بھی اب کاروائی ڈالی ہے کہ وہ ناکام ہو جائے تو وہ بھی پھر پتہ چل جائے گا کون کون سے ممالک ہیں. لیکن یہ ہے کہ 4 ممالک نے مخالفت کی, 6 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا. اور دفع کرو بھائی, کیا ضرورت ہے, لوگ مر رہے ہیں, مرنے دو, بچوں کے گلے کٹ رہے ہیں تو کٹنے دو بھائی, کیا فرق پڑتا ہے.
تو یہ صورتحال ہے. یہ بھی کل اس کی بہرحال پاکستان نے وہ امداد کا اعلان کر دیا ہے, یہ اچھی خبر آئی ہے. اور جو ہماری جو منسٹری آف فارن افیئرس کی ترجمان ہے ان کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور مظاہرے کے پیش نظر جو مظلوم فلسطینی بھائی ہیں ان کو امداد کی فوری ضرورت ہے, اور حکومت پاکستان نے فوری طور پر انسانی بنیادوں پر امداد روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور جو فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی ہے, پھر اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ کی جو متعلقہ ایجنسیاں ہیں, ہمسر اور بیرون ملک پاکستانی مشنز کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور جو سامان کی جو ترسیل ہے بیسکلی وہ ایک ایشو ہے, اس کو کس طریقے سے کرنا ہے, کیونکہ وہ جو ایک تو ایجپٹ والا بارڈر تھا وہ تو انہوں نے کر کے رکھا ہوا ہے, بلاکیڈ ہے اس پورے علاقے کا, وہاں پر نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ کوئی اور فیسلٹی ہے. تو اب وہاں پر کس طریقے سے وہ امداد پہنچے گی, یہ سب سے بڑا پرابلم اس وقت ہے, کیونکہ وہ کوئی اتنے نیک تو ہے نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم مار رہے ہیں اور آپ لوگ امداد پہنچائیں. انہوں نے تو اب پورا بلاکیڈ کیا ہوا ہے اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر. ایون جو امدادی کارروائیاں کرنے والے لوگ ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, ڈاکٹر زخمی ہو رہے ہیں, صحافی مر رہے ہیں وہاں پر. تو وہاں پر تو حالات بہت ہی تشویشناک ہے. اور خیر بہرحال کیا ہو سکتا ہے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کل ایک اور واقعہ ہوا. دیکھیں اب کل کل واقعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں ایک 73 سالہ شخص نے, بوڑھے آدمی نے بچے کو اور اس کی ماں کو چھرے مارے, اور بچے کی تو خیر جان چلی گئی, اللہ کو پیارا ہو گیا, اور ماں جو ہے اس کی وہ زخمی ہے, بچ گئی. بہرحال اس کو جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیٹ کرائم ہے. ٹھیک ہے, ہیٹ کرائم ہے, ظاہر ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے ہیٹ کرائم ہے, ہم نہیں اس سے ڈس ایگری کرتے. لیکن ویسا ہی ایک واقعہ اور ہوا فرانس میں, اور وہاں پر ایک مسلمان نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کیا اور اس کو انہوں نے کہا مسلم ٹیررسٹ. تو یہ صورتحال ہے کہ ایک ہی جیسے واقعات ہیں, اور ہو سکتا ہے ہیٹ مسلمان بھی نفرت کر سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کر سکتے, لیکن بالکل جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی پلٹ کے کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے جواب دیں گے. لیکن وہاں پر جو ہے وہ ہیٹ کرائم ہے امریکہ میں, کیونکہ ذرا دماغی توازن اس شخص کا ٹھیک نہیں تھا, نفرت میں زیادہ ہی مبتلا تھا وغیرہ وغیرہ, اور وہاں پر جو مسلمان نے کیا وہ مسلم ٹیررسٹ ہے. تو یہ بھی ہم نے سوچا کہ آپ کو بتائیں. یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے, یہی ہے ڈبل سٹینڈرڈز, یہی ہے دنیا کی جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بند کر کے آپ بس سوچے بھی مت. اگر آپ کے مخالف کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یا اگر آپ کا کوئی ایجنڈا متاثر ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بس دفع کرو, لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں, بالکل بچوں کے سر کٹتے, مطلب اس بچے کا, میں تو اس بچے کی اوپر حملہ کرنے والے شخص پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ 6 سال کا چھوٹا بچہ, اس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ابھی تو اس نے جینا ہی شروع کیا تھا, ابھی تو زندگی کے بارے میں نہیں سوچا تھا اس نے کہ میں کون ہوں, کیا بنوں گا بڑا ہو کے. اور مطلب عجیب ہماری اتنی نفرت ہے, ہم مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے لوگ کسی کو اتنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں. ہم سے تو کاکروچ نہیں مرتے, ہم تو کیڑے مکوڑے نہیں مارتے ہوئے 100 دفعہ اللہ کے قہر سے ڈر جاتے ہیں کہ بھئی چلو ایسے نکال دو اس کو زندہ. تو لوگ یہاں پہ انسانوں کو ایسے مار دیتے ہیں, اور وہ بھی اتنے چھوٹے چھوٹے بچے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن بس اب کیا کر سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں, اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور رحم کی اپیل کر سکتے ہیں. دعا تو ٹھیک ہے, دعا ایک ایسپیکٹ ہے, لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعائیں تو کی, لیکن اس کے ساتھ پریکٹیکل کام بھی تو کیا نا. بدر بھی تو ہوا, احد بھی تو ہوا, وہ پریکٹیکلٹی کہاں ہے؟ جب وہ ہم بات کرتے ہیں کہ میثاق مدینہ ہوئی یا صلح حدیبیہ ہوئی, یہ سب پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز تھی نا. جب صلح کرنے کی بیٹھنے کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی کرتے ہیں, جب لڑنے کی بات ہے تو وہ بھی کریں. تو آپ اگر صرف اور صرف بیٹھ جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ صرف اور صرف دعا سے ہر چیز ہو جائے گی, تو یہ میرا ماننا ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا بھائی. پریکٹیکل آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں, پریکٹیکلٹی نہیں ہے تو بس پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا ایشو یہ. ٹھیک ہے جی, اور بتائیں کیا خبروں میں کیا ہے. اور فٹ بالر کی بھی کوئی کہانی سامنے آئی ہے. فٹ بالر یہ ہے بیسیکلی کہ اسی حوالے سے عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر ہیں کریم بنزیما, انہوں نے بھی فلسطین کے حق میں وہ بھی بول پڑے ہیں. اور عالمی شہرت یافتہ جو فٹ بالر ہے کریم بنزیما, انہوں نے بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جو اٹھائے جانے والے مظالم ہیں اور بربریت ہے اس کے خلاف آواز اٹھا دی ہے. سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ تھی ایکس, اس پر جاری کردہ ٹویٹ میں انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا. انہوں نے لکھا کہ ہماری تمام دعائیں جو ہیں وہ غزہ کے ان شہریوں کے لیے ہیں جو ایک بار پھر حملوں کا نشانہ بن رہے ہیں اور جو غیر قانونی چیز ہے یہ. اچھا, اب ایک چیز یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو بات کی بڑی امپورٹنٹ, کہ ایک مرتبہ پھر حملے کا نشانہ بن رہا ہے.
کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے بالکل کہ یہ لوگ حملوں کا نشانہ بنے. کتنے, میں تو حیران ہوں کتنے تو سیز فائر معاہدے ہوں گے. جی, ہر تھوڑے دن کے بعد سیز فائر معاہدہ ہو جاتا ہے, کوئی خبر آتی ہے, خاص طور پر عید کا موقع ہو یا رمضان ہو, آپ کو اس طرح کی خبریں ہم اپنے پروگرام میں دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے. اور مسجد اقصیٰ پر حملے ہوتے ہیں جب وہ عید کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, مطلب وہاں پر کون سا ایسا اسلحہ رکھ کے وہ بیٹھے ہیں, سجدہ ہی کر رہے ہیں نا, تو سجدے میں کون سا اسلحہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, لیکن انوسنٹ ورشپرز پر اور جو پیسفل ایک طرح سے لوگ ہیں ان پر وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کیا لکھتے ہیں جی کریم بنزیما صاحب؟ کریم بنزیما صاحب نے مزید جو ہے وہ لکھا ہے کہ غزہ پر کی جانے والی بمباری میں یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ ان میں عورتیں ہیں یا بچے شامل ہیں, بس اندھا دھند بمباری جو ہے وہ بلینکٹ ہے, بیسیکلی مارو نا, بس مارو, بس ختم کرو. بالکل. اور یہ بھی ہے کہ خیال رہے کہ غزہ میں انسانی بحران اس وقت شدت اختیار کر گیا ہے, اور اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں. جی, 2800 کے قریب ہو چکے ہیں, جس میں 1000 بچے بھی شامل ہیں. اچھا, اب اگر تھوڑا سا ایک کمپیریزن میں آپ کو دوں ذرا اسرائیلی فوج کا, ہم دیکھتے ہیں نا, مجھے تصاویر آتی ہیں کہ اسرائیل کی فوج ہے اور اسرائیل کی فوج کے سامنے مقابلہ کرنے والے کون ہیں؟ جوان بچے ہیں, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں جن کے ہاتھوں میں پتھر ہیں. اب ان پتھر والے لوگوں کا مقابلہ کس سے ہے؟ دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک ہے اسرائیل کی فوج. اس کے کچھ سٹیٹسٹکس میں ذرا آپ کو دے دوں, اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیا ہے. جو ایکٹیو فوجی ہیں اس وقت اسرائیل کے پاس, وہ ہیں کوئی تقریباً 1,70,000 کے قریب ایکٹیو فوجی ہیں, اور جو ریزرو فوجی ہیں وہ تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب ہیں. اتنی ان کی گراؤنڈ فورس ہے, لڑنے والے فوجی. 2200 سے زیادہ ان کے پاس ٹینکس ہیں, آرٹلری بہت زیادہ ہے. اس کے بعد ایئر پاور جو ہے 300 تقریباً 350 کے قریب ان کے پاس جو ہیں وہ کمبیکٹ ایئر کرافٹس ہیں جس سے وہ جب چاہیں حملہ کر سکتے ہیں. نیول پاور ان کی ایسی ہے, سب مرینز بھی ان کے پاس ہیں 5 کے قریب. 49 ان کے پاس جو ہیں وہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں وہ ہیں. اچھا, پھر آئرن ڈوم کا سسٹم جو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جس سے وہ میزائلز جو ان کی طرف آتے ہیں ان کو اپنی طرف آنے سے روکتے ہیں اور ان کو ہوا میں ہی تباہ کر دیتے ہیں. یہ ایک دنیا کا سوفسٹیکیٹڈ ترین سسٹم ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. بیچارے مظلوم جو اسرائیلی ہیں نا, تو انہوں نے امریکہ کی مدد نہیں کی تھی جب وہ ادھر آنے کی کوشش کر رہے تھے. امریکہ کی بہت, میں یا یہ اگر اتنے طاقتور ہیں وہ, ٹھیک ہے اسٹیٹسٹکس تو میک دیم اپیئر ایز دا موسٹ مائٹی, لیکن جیت کے دکھائیں نا, پھر اب جیتیں, پھر اب کریں مقابلہ. تو ٹینشن تو پڑی ہوئی ہے خیر بہرحال. جیت تو افغانستان میں امریکہ یوکے کو, امریکہ کو, روس کو, کسی کو نہیں ملی. تو جہاں جذبے ہوتے ہیں وہاں سامنے والا نہیں جیت. اور جذبے صرف تب ہوتے ہیں جب پرنسپل ہوتا ہے, کوئی کمپرومائزنگ سچویشن نہ ہو. اور پرنسپل یہاں پر صرف یہ ہے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا, ان سے دنیا جھوٹ بولتی رہی, ان سے 75 سال تک سارے جھوٹ بولتے رہے, لارے لگاتے رہے. ٹرک کی بتی جس کو کہتے ہیں نا, وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے فلسطینیوں کو لگایا ہوا تھا کہ ہم کر رہے ہیں جی, ہم کر رہے ہیں, آپ کا حل نکال رہے ہیں, ہم یونائٹڈ نیشنز میں گئے, OIC میں گئے. یہ ساری ٹرک کی بتیاں تھیں. پر کیپٹا اسپینڈنگ جو فوجیوں پر ہوتی ہے دوسرے نمبر پر اسرائیل ہے دنیا میں. پہلے نمبر پر قطر کی اسپینڈنگ آتی ہے, دوسرے نمبر پر اسرائیل کی اسپینڈنگ ہے which is around $2,500 جو کہ خرچ ہوتا ہے. اچھا, اب اسرائیل جو ہے وہ اسلحہ بناتا بھی ہے. اسرائیل سے اسلحہ خریدنے والے جو ممالک ہیں نا, اس میں سر فہرست کون ہے؟ امریکہ؟ جی نہیں. فرانس؟ جی نہیں. انڈیا؟ ہمارے پڑوسی انڈیا کا نام آتا ہے, سب سے ٹاپ پر ہے جو اسرائیل سے خریدتا ہے. اور دوسرے نمبر پر دوسرا پڑوسی ہے. دوسرا پڑوسی بھی تو ہے. کون؟ ایران؟ 2018 سے 2022 تک چائنا. افغانستان, آذربائیجان, سوری آذربائیجان. اچھا, ہمارا پڑوسی نہیں, تھوڑا سا آگے, تھوڑا سا. $1,197 ملین کے اسلحہ کو خریدا ان 4 سالوں میں, 18 سے 22 تک بھارت نے اسرائیل سے. اور آذربائیجان نے $295 ملین کا خریدا. پھر اس کے علاوہ US جو ہے اس نے بھی $217 ملین کے اسلحہ خریدا ہے. اور US جو ہے وہ تو خیر بہت زیادہ فنڈنگ بھی دیتا ہے اسرائیل کو, شدید فنڈنگ دیتا ہے اس کو. اور کچھ $3.8 ارب کی سالانہ فوجی امداد جو ہے وہ جاتی ہے امریکہ سے اسرائیل کی طرف. جو ورلڈ وار 2 سے اگر ہم موازنہ کریں, اس وقت سے لے کے اب تک امریکہ نے جس ملک کو سب سے زیادہ امداد دی ہے اسرائیل, وہ یہ ہے اسرائیل. ورلڈ وار 2 سے, اس وقت سے. اور اتنی یہ اس کے مطلب نمبرز ہیں, وہ تو خیر آپ نے بتا دیے کہ کتنے بلین ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے دیے ہیں. لیکن یہ کہ پچھلے 7 سالوں میں کوئی $120 ارب کی فوجی امداد امریکہ کی طرف سے دی گئی ہے. یہ ہے امریکہ. بالکل.
چلو بھائی کیا ہو سکتا ہے, کبھی کبھی تو آپ کو بالکل الفاظ ہی چلے جاتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم کیوں دے رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے نا, ڈیفینڈ کرنا ہے. بالکل چاروں پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے, تو انہیں $2 اربوں تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. ہے بھائی بالکل بالکل اوکے, بالکل یہ ہے دنیا ایسی ہے. اور دنیا بڑی خطرناک جگہ ہو گئی ہے اب تو. جیسے آپ سوچتے ہیں بیٹھ کے تو کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ لوگ صحیح کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے, لوگ سچ کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے. اور اس کی امریکہ کے صدر کی میں ایک ڈسکشن سن رہا تھا, بائیڈن کی, اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ جو کرائسس ہے اس کا کیا حل ہے, کہہ رہا ہے آئی کین ناٹ ہیئر یو. دوبارہ پوچھا, کہتا ہے آئی ایم سوری واٹ ایور یو آر سیئنگ آئی کین ناٹ ہیئر یو. ہاں تو دے کین ناٹ ہیئر, بالکل بالکل دے کین ناٹ ہیئر. ان کے کانوں پہ جو ہی نہیں رہی تھی. خیر بہرحال کچھ مسائل ہمارے اپنے گھر میں بھی ہیں ناظرین, اس کے حوالے سے بھی بات کر لیں. $40 کم ہو گئے, آپ کہہ رہے مسائل ہے. سلوٹ کیا کریں, پھر یہ بات کیا کریں. آپ تو سلوٹ کریں گے, بیٹھ کے کر رہے ہیں ویسے آپ. ہاں تو ٹھیک ہے نا, ابھی بیٹھے ہوئے نا. حکومت نے اگر $40 کم کیے ہیں, یہ خوشی کی خبر ہے, شدید خوشی کی خبر ہے. اور واقعی یہ اب ہوتا تھا نا کہ $30 بڑھا دیے اور $5 کم کر دیے, یہ کیا بات ہوئی. $30 بڑھا دیے اور $8 کم کر دیے, یہ کیا بات ہوئی. تو اب بھائی $40 کم, پراپر کمی ہوئی ہے, پراپر کمی ہوئی ہے. بالکل بس یہ نظر آنی چاہیے. اور اس کے حوالے سے ایک اور چیز جو ہے, کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی جس میں کہ کہا, یہ لکھا ہوا تھا اور بڑا وہ معتبر جریدے کا آرٹیکل تھا, اور اس میں کہا کہ پاکستان کی کتنی اسپینڈنگ ہوتی ہے, مطلب بیوروکریٹس اور گورنمنٹ چلانا, ایڈمنسٹریشن وغیرہ وغیرہ. 3 ٹریلین کی جو ہے تقریباً ہماری سالانہ اسپینڈنگ, میرا خیال ہے سالانہ کا اس میں لکھا ہوا تھا 3 ٹریلین پاکستان جو ہے وہ لگاتا ہے ان سب لوگوں کی. چیک کر لیں, ادھر ادھر کوئی فگر دے دیں گے, پھر آپ کی کلپ بن کے آ جائے گی مارکیٹ میں, یہ دیکھو غلط خبر دے دی. نہیں, ڈان کا آرٹیکل تھا, اور بالکل ڈان کا آرٹیکل تھا, لکھنے والے بھی بڑے معتبر شخص تھے, اور 3 ٹریلین کے حوالے سے انہوں نے فگر دیا ہوا تھا کہ اتنی ہماری گورنمنٹ کی وہاں پر اسپینڈنگ, اور یہ سارے بیوروکریسی اور ان کی تنخواہیں, پینشن وینشن ہر چیز آتی ہے. اور انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہو رہا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یونیورسٹیوں کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, ٹیچرز کو. پاکستان's annual expenditure on public servants is over PKR 3 trillion. ہاں ہے نا, دیکھو تو لگ گئی نا دل کو, مجھے لگ گئی, تو یہ فگر دماغ میں چسپا ہو گیا میرے, بالکل وہ ایسے لگ گئی مجھے کہ وہ بس نکال نہیں سکی میں اس کو دماغ سے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں PIA خسارے میں, ریلوے خسارے میں, کوئی ایسا ہمارا محکمہ نہیں ہے جو کہ منافع بخش ہو, یا کوئی ایسا محکمہ ایسا نہیں ہے جو کہ اپنی سروس ڈیلیوری سے ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ یار واقعی پیسے لے رہے ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں, تو کام بھی شاندار کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سیاستدان ٹوٹل جو ہے نا وہ 8 ٹریلین ہے, 8 ٹریلین ہے, سوری 8 ٹریلین ہے, ٹوٹل 8 ٹریلین کا فگر ہے یہ, جو ایک سال میں ہم خرچ کرتے ہیں. اندازہ لگائیں, آپ اندازہ لگائیں, اور یعنی کہ 8 کھرب روپے, جی نہ ارب بلکہ کھرب روپے. اور اس کے باوجود سیلری جو ہے وہ 3 ٹریلین میں آتی ہے. ہاں, اور جو ہم نعرے لگاتے ہیں کہ بھئی ہم آسٹیریٹی وغیرہ وغیرہ, کچھ لوگ کر کے گئے, کچھ لوگ نہیں کر رہے. ارے وہ ویڈیو دیکھیں, اس کی کیا زبردست ویڈیو آئی ہے. آسٹیریٹی کی بتا رہی ہوں, انہوں نے بچت ہی کی ہے. ویسے اگر آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھیں گے تو انہوں نے بچت کی ہے. دیکھیں وہ ہیلی کاپٹر میں جا رہے تھے, تو کیا ہو گیا بتاتی ہوں, کیا ہو گیا اگر وہ اپنے ساتھ بچوں کو لے گئے. لوگ ناظرین اس پہ بڑا اعتراض کر رہے ہیں, بچوں کو الگ ہیلی کاپٹر میں بھجواتے تو مسئلہ ہوتا. اور کیا, تو انہوں نے کہا ساتھی سیر ہو جائے گی. بھائی خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب ہیں, ان کی ایک ویڈیو زبردست وائرل ہے. بھائی اہل خانہ چل رہے ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں, وہ پر چل رہا ہے ہیلی کاپٹر کا, مزیدار ویڈیو ہے. اور گورنر صاحب جو ہیں وہ ان کے اپنے رشتہ دار اور پارٹی کے کارکن وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ سرکاری ہیلی کاپٹر میں سوات کا دورہ کر رہے ہیں. اچھا, آپ ذرائع کے مطابق گورنر سرکاری جو ہے ہیلی کاپٹر میں اپنے 2 پوتوں اور دوست تاجر کو سوات لے کر گئے تھے, اور سوات سے واپسی پر گورنر صاحب کے ساتھ پارٹی کے کارکنان اور ان کے جو 2 بچے ہیں وہ بھی پشاور گئے تھے. تو واپس بھی آئیں گے بچے, چھوڑ کے تو نہیں آ سکتے وہ. اچھا, چند ہفتے قبل جو ہے وہ دورہ باجوڑ کی بھی اسی طرح کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی. گورنر صاحب وہ اپنے رشتہ داروں اور بچوں شچوں کو لے کے جو ہے وہ آخر وہ اس ملک کے باجوڑ گئے تھے. مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہیں, اور اپنی نوجوان نسل, آنے والی جو پود ہے, جو پیڑھی ہے, اس کو لے کر جا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں بتاؤں تو اس میں پرابلم کیا ہے لوگوں کو. تو انہوں نے یہ کہا نہیں نا کہ میں ان کو دکھا رہا تھا, بتا رہا تھا, سکھا رہا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ گورنر صاحب نے, غلام علی صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کہ بھائی بچوں کی چھٹیاں تھی تو ان کو بھی ساتھ لے آیا ہیلی کاپٹر میں. سکھایا جاتا ہے نا, یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی چھٹیوں میں کی جاتی ہے. چلو تو بس پھر یہ اسکول ہوتا تو پھر اسکول کا خرچ ہوتا ان کے. ہاں یہ بھی ہے, اسکول نہیں تھا, انہوں نے کہا بیٹا مسائل حل کرنے جا رہے ہیں, تم بھی چلو. تو بھائی یہ سارا سرکاری سلسلہ جو ہے وہ ان کا ہیلی کاپٹر کے ساتھ چلتا رہا. اور ماضی میں صوبے کے جو 2 ہیلی کاپٹرز ہیں ان کے غیر قانونی استعمال کے بل پر دستخط کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو یہ صورتحال ہے. یہ آخری لائن امپورٹنٹ تھی ناظرین, اس کو آپ نیچے نا پوسٹ. اب ان کو سزا کیا دینی چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس طرح کے لوگوں کو سزا کیا ملتی
ملتی ہے. دیکھو میں بتا دوں, کراچی کی جو عدالت ہے نا, اس نے پولیس افسروں کو سزا دی ہے. مائنڈ کر جائیں گے گورنر صاحب. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. ایک کو ہتھکڑی لگائی ہے, دوسرے سے جھاڑو لگوائی ہے. جی, ایک جوڈیشل عدالت ہے کراچی کی, وہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے. ایک باوردی پولیس افسر ہے, اس میں آپ دیکھیں وہ عدالت میں جھاڑو لگا رہا ہے, جبکہ دوسرا جو پولیس افسر ہے اس کو لگی ہوئی ہے ہتھکڑی. سرجانی ٹاؤن پولیس کے مطابق یہ واقعہ ہے, اور اس میں بیسکلی عدالت میں پیشی سے منسلک یہ واقعہ ہے. تو سرجانی ٹاؤن کا جو شعبہ تفتیش ہے, اس کے انچارج سب انسپیکٹر طارق, وہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالتی SOPs کی خلاف ورزی انہوں نے کی. تو اس کے الزام میں ان کو 2 روز کی قید کی سزا سنانے کے علاوہ جو SIO تھی اس کو ہتھکڑی لگایا اور عدالت سے روانہ کیا اور چکر لگوایا. یہ تو باقاعدہ جھاڑو دے رہے ہیں. جی, باقاعدہ کیا, ہلکی سی جھاڑو دے رہے ہیں بس, مطلب باقاعدہ ہی ہو گئی جھاڑو اٹھانا ہی ہمارے یہاں تو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ عزت. سہیل احمد صاحب تھے, ان کو گرفتار کر کے 7 دن کی سزا سنائی گئی اور پولیس افسر سے عدالت میں جھاڑو لگوائی گئی اور ضمانت بھی نہیں دی گئی. تو یہ 7 دن بعد رہا ہوئے, اور دوسرے جو سب انسپیکٹر تھے ان کو ہتھکڑی لگائی اور 7 دن کے لیے جیل میں ان کو قید کی سزا دی گئی. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ کون کرے گا؟ کیا ہوگا, بھول جائیں گے تھوڑے دن میں, 1 منٹ میں. نہیں بھول تو جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ گورنر صاحب کے ساتھ یہ کون کرے گا؟ نہیں, گورنر صاحب کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا. آپ نے کہا نا کہ گورنر صاحب کو اگر کسی طرح کی چیزوں میں سزائیں ہوں گی نا, بھائی بچہ لے گئے اپنا, چلو یوں کر لو, اس کو صاف کر لو, ایسے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ والی علامتی سزائیں ہوتی ہیں. ہاں, علامتی ہوتی ہے اور ایسی ہی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو ایک شخص کو 30 سیکنڈ کی بھی سزا ملی تھی. ایسا ہی ہے, 30 سیکنڈ کھڑے ہو جاؤ, لکھنے پہ کھڑے ہو جاؤ 30 سیکنڈ, سزا تھی بھائی وہ. واقعی یہ ہے, تو ایسی بھی سزائیں ہوتی ہیں بھائی. بہرحال چھوڑو سزا, چھوڑ دو سزاؤں کو, رہنے دو. اب بریک لے لیتے ہیں ورنہ ہمیں کوئی سزا ہو جائے گی. ہمیں ایک بریک کے بعد جانا ہے یا بریک سے پہلے؟ بہت ساری باتیں بریک کے بعد کرنی ہے, ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. ہمیں بریک کے بعد 1.5 گھنٹہ ہے ابھی پروگرام میں. ایسا ہی بریک لے کے آئے جائیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. اب آپ کو تھوڑا سا امریکہ کی طرف لے کر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہاں پر جس بچے اور اس کی ماں پر ایک ہیٹ کرائم کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریزلٹ میں قاتلانہ حملہ ہوا جس میں اس بچے کی جان چلی گئی. اور اب اس کیس کے بارے میں مزید جانتے ہیں کہ کہاں تک وہ پہنچا اور کیا اس کی صورتحال ہے. ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ امریکہ سے صوبیہ چیمہ صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم صوبیہ, بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس کیس کے بارے میں, آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں لیٹسٹ؟ جی بالکل, امریکی ریاست الینوائے کے شہر شکاگو کا نواحی علاقہ ہے پلین فیلڈ, جہاں پر ایک 6 سالہ معصوم فلسطینی مسلمان بچے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے, اور اس حملے میں جو ہے اس بچے کی ماں کو بھی بری طرح زخمی کیا گیا ہے. پلین فیلڈ کا جو ول کاؤنٹی میں ایک پولیس آفس ہے, ان کے بیان کے مطابق انہیں اتوار کی صبح جو ہے وہ ایک خاتون کی کال موصول ہوئی ہے, اور اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ اس پر اور اس کے بچے پر ان کے مالک مکان نے چھریوں سے حملہ کر دیا, اور خود کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک باتھ روم میں بند کر دیا ہوا ہے. اور تاہم وہ خاتون جو ہے وہ اس حملہ ور سے لڑتی رہی ہیں, اور پولیس جب فوری طور پر جائے واردات پر پہنچی تو وہاں پر انہوں نے 71 سالہ جوزف زوبا نامی شخص کو حراست میں لیا اور مار بچے کو زخمی حالت میں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا, مگر بچہ جو تھا وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ معصوم بچے کے 6 سالہ معصوم بچے کے بازو, سینے اور پیٹ پر جو ہے وہ تیز دھار چاقو سے 26 وار کیے گئے تھے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس خاندان پر حملہ اس لیے کیا ہے کیونکہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو حالیہ لڑائی جاری ہے اس کے پیش نظر اس نے اس خاندان پہ حملہ کیا, محض اس لیے کیونکہ ایک فلسطین مسلمان خاندان تھا. پولیس نے جو ہے وہ اس بچے اور ماں کی جو ہے وہ شناخت ظاہر نہیں کی ہے, مگر امریکہ کے جو اسلامی کونسل ہے اس کا شکاگو آفس, اس نے جو ہے وہ اتوار کے روز ایک بریفنگ دی ہے, اور اس بریفنگ میں جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں احمد زحاب, انہوں نے یہ کہا کہ اس معصوم بچے کا نام جو ہے وہ وادیہ الفیومے تھا, جو کہ امریکہ میں ہی پیدا ہوا تھا, جبکہ اس کی ماں جو ہے وہ 32 سالہ خاتون ہے اور ان کا نام ہے حنان شاہین, جو کہ فلسطین کے علاقے بتونیہ سے تعلق رکھتی تھیں اور وہ 12 سال پہلے ہی امریکہ منتقل ہوئی تھیں. اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاؤں کہ جو معصوم 6 سالہ وادیہ تھا اس نے کچھ دن پہلے ہی اپنی سالگرہ منائی تھی, اور وہ اپنے دوستوں اور خاندان کے دیگر افراد سے بہت محبت کرتا تھا. اسے باسکٹ بال کھیلنا اور جو ہے فٹ بال کھیلنا بہت پسند تھا.
میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں احمد زہاب، انہوں نے یہ اپنے بریفنگ میں یہ بات بھی کہی کہ ان کی جو والدہ ہیں، بچے کی والدہ ہیں، اس کے خاندان کے کچھ اہلکاروں جو ان کے دیگر افراد ہیں، انہوں نے کچھ ٹیکسٹ میسیجز ان کو دکھائے ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان اور جو بڑی سخت قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے، اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں اسلامی کونسل کے، انہوں نے اسے ایک ڈراؤنا خواب کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 9/11 کے بعد جو امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز فضا قائم کی گئی تھی، اس طرح کی فضا کو دوبارہ پیدا کرنا ایک غلطی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے ایک سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بچے کے بے ایمانہ قتل اور اس کی والدہ کو قتل کرنے کی کوشش سے وہ پریشان ہیں۔ انہوں نے متاثرہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا، اور اپنے بیان میں مزید یہ بھی کہا کہ ایک فلسطینی امریکی خاندان کے خلاف ایسے نفرت انگیز عمل کی امریکہ میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ بطور امریکی ہمیں ہر قسم کی نفرت کے خلاف اکٹھا ہونا ہے اور اسلاموفوبیا کو رد کرنا ہے۔ بہرحال جو ہے وہ مقامی پولیس نے جوزف زوبا نامی اس سفاک شخص کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا ہوا ہے، اور اس پر نفرت انگیزی پھیلانے اور قتل کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر عدالتی کارروائی ہے اس کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے۔ بہت شکریہ صوبیہ۔ اب یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے یہ مسلمانوں کے لیے بے حد مقدس ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تمام امت مسلمہ کا قبلہ اول ہے۔ یہ مقدس سرزمین وہ ہے جہاں سے بہت سارے انبیاء کرام کا نزول ہوا، یہی معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت بھی کی تھی۔ احادیث میں، قرآن میں اس سرزمین کی اہمیت کے بڑے شواہد ملتے ہیں۔ قرب قیامت کے حوالے سے بہت ساری پیچیدہ عوامل کی جو نشاندہی ہوئی تھی، اور اس میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ان میں آتا ہے، اور یہودی یہاں پر اس مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے بنانا چاہتے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل، اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہودیوں کا فلسطین کی سرزمین پر مکمل قبضہ ہو جائے۔ اب یہ جو تنازع ہے اس میں مسلمان کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے کے حوالے سے، اس خطے کے حوالے سے اور آخری وقتوں کے حوالے سے کیا پیشگوئیاں فرمائی تھی، ذرا ان پر نظر ڈالتے ہیں اس حوالے سے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مفتی محمد فاروق القادری۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ جو صورتحال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور جس طریقے سے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، امت مسلمہ کیا کر رہی ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، اور جو اسرائیلی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ معاملہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ بس آر یا پار۔ اگر ہم دینی نقطۂ نظر سے بات کریں تو ہمیں اس خطے کے حوالے سے احادیث میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، قرب قیامت کی متعدد علامات کا ظہور اس خطے سے ہونا ہے۔ مثلا اس خطے کے حالات کا خراب ہونا، اور پھر مدینہ منورہ تک اس کے اثرات کا پہنچنا، اور اس کے بعد پھر امام مہدی کا ظہور، اور پھر قسطنطنیہ کا واپس آنا، پھر ایک وسیع ترین عالمی ایسی جنگ جو اس سے قبل دنیا کی آنکھ نے نہیں دیکھی، وہ بھی اسی سرزمین جسے قدیم زمانے میں شام کا یہ سارا علاقہ ہوتا تھا، یہ اسی زمین کا میدان اس جنگ کا میدان بنے گا۔ اور پھر یہیں حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اور یہاں آ کر ایک لمبا عرصہ قیام بھی فرمائیں گے، اور یہاں حکومت بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہاں دیکھے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا ایک پلیٹ فارم میں جمع ہوگی۔ تو یہ ساری علامات کا ظہور اس خطے سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں اسے ارض مقدسہ کہا گیا، اور اس جگہ کو پاکیزہ جگہ بھی کہا گیا۔ اس میں انبیاء، یہ سرزمین انبیاء بھی ہے۔ اس جگہ کے بارے میں الذی بارکنا حولہ فرمایا گیا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکات رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کا قدیم زمانے میں انبیاء سے بھی تعلق ہے، اور آخر زمانے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے بھی تعلق ہے، امام مہدی سے بھی تعلق ہے۔ تو اس خطے کا آئندہ آنے والے وقت میں دنیا کے اندر جو چینجنگز آئیں گی اس کے ساتھ اس خطے کا بڑا کلیدی تعلق ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں
انتہائی تشویشناک ہیں. اگر ان حالات کو نہ روکا گیا، اور جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت مغرب بالکل نہیں چاہتا کہ یہ حالات یہاں تھمیں. کل روس نے کوشش کی قرارداد پیش کر کے کہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن امریکہ، برطانیہ اور ان کے دیگر ہم نوا ممالک نے اس کو ویٹو کر دیا اور اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا. اب یہ آگ اور پھیلے گی اور خدا نخواستہ یہ عالمی جنگ کی طرف گئی تو پھر ہر ایک کا نقصان ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں سب کو سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے اور اس جنگ کو بند کرنے کے لیے ہر ممکنہ حل کو پیش کرنا چاہیے. اچھا، اب ایک اور چیز جو اسی حوالے سے، چونکہ ہم ہسٹوریکل ذرا بات پہلے کر لیں کہ یہ علاقہ ہے، ظاہر ہے اس کے حوالے سے آپ نے جیسے بتایا کہ بڑا بابرکت علاقہ ہے، اور تینوں مذاہب کے لیے ظاہر ہے، یہ تینوں جو ابراہیمی مذاہب ہیں ان سب کے لیے یہ ایک اہم علاقہ ہے. اب اس پر ہمارا ہولڈ ہونا کیا یہ ضروری ہے، اور اگر ضروری ہے تو کیوں اور کتنا؟ جی، ہمارا ہولڈ اس لیے بھی ہے کہ گزشتہ 1400 سال سے ہماری ہی حکومت یہاں پر چلی آئی، سوائے آپ 90 سال نکال دیں صلیبیوں کے، اس کے علاوہ تو اس پر مسلمانوں کی ہی حکمرانی رہی ہے. ہمارا قبلہ اول بھی یہ ہے. پھر ہم نے اس کو بڑی دانش مندی کے ساتھ حاصل کیا. 17 ہجری میں حضرت عمر خود یہاں تشریف لائے اور انہوں نے باقاعدہ ایک صلح کے ذریعے سے، جو کہ وہاں کے مکینوں نے خود یہ علاقہ مسلمانوں کو پیش کیا، اور مسلمانوں نے گزشتہ ادوار میں بہت احسن انداز سے یہاں حکومت کی اور کرتے چلے آ رہے ہیں. اور مسلمانوں کے اس دراز حکومتی عرصہ میں کوئی زیادتی، کوئی ظلم کبھی نہیں ہوا، بلکہ صلیبیوں نے ظلم کیا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 سال بعد یہ خطہ واپس لیا اور اس کے بعد بھی امن رہا. جب کبھی سازش ہوئی انہی عناصر کی طرف سے ہوئی. اور اگر آپ تاریخ اس خطے کی دیکھیں تو ہمیشہ رومیوں، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا ہے. مسلمان جب بھی یہاں آیا ہے اس خطے میں امن ہی قائم کیا ہے. تو یہی ایک دوسرے کے دشمن بنے رہے، اور جب سے مسلمانوں کے پاس اس کا اقتدار آیا امن ہی امن رہا، اور بیچ میں جو خون بہا وہ بھی انہی لوگوں نے بہایا. تو مسلمانوں کی جڑیں یہاں پر بڑی گہری ہیں، مسلمانوں کی اکثریت بھی ہے، اور مسلمانوں کو یہ خود علاقہ اس خطے کے مکینوں نے پیش کیا ہے. اور ہماری چونکہ یہاں مسجد اقصی ہے، قبلہ اول ہے، تو ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے خطہ بڑا اہم ہے. اور ایک دنیا کا قانون بھی ہے کہ جہاں جس طرح کے لوگوں کی اکثریت کی رائے ہوتی ہے اس رائے عامہ کو بڑی اہمیت اور امپورٹنس ہوتی ہے. تو رائے عامہ یہی تھی، یہ مسلمانوں کے سپرد کیا گیا، اور پھر مسلمانوں نے اس پر احسن انداز میں حکومت کی، اور آج بھی یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے. تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ہی رہنا چاہیے، اور اس پر جبری قبضہ جو برطانیہ اور امریکہ کی حمایت سے اسرائیل کو کرایا گیا، اسی وجہ سے تو یہ سارا فتنہ ہے. اگر آج بھی وہ جبری قبضہ چھوڑ دیا جائے تو یہاں پر امن قائم ہو جائے. لیکن مفتی صاحب، اب بہت سارے دنیا کے لوگوں کو اور بہت سارے ان لوگوں کو بھی جو فلسطین کے بڑے حمایتی رہے ہیں، ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو یہ ساری صورتحال ڈیولپ کر گئی ہے یہ زیادہ خطرناک ہے ماضی سے. اور ظاہر ہے وہاں پر جو فلسطینی اب رہ گئے ہیں وہ بھی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ، ایک انسان کی جان بھی قیمتی ہے، لیکن وہ والی تعداد نہیں ہے کہ اتنی بڑی آرمی کو، اتنی پوری دنیا کو اس طرح سے ریزسٹ کیا جا سکے. اور اکثر لوگ یہ بھی اس کے تجزیے اور تبصرے دے رہے ہیں کہ اب اس مرتبہ جو یہ ساری ہو رہی ہے کارروائی، ان کو صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دینے کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ تو ہمیں ان کا قبضہ دوسری جانب کا بڑا قریب لگ رہا ہے آپ کو، یا یہ صرف چمگوئیاں ہیں اور یہاں پر اللہ اپنا فضل اسی طرح برقرار رکھے گا جس طرح کہ چل رہا ہے سلسلہ؟ جی، مختلف آراء ضرور ہیں. حقیقت حال مستقبل کی تو اللہ پاک ہی جانتا ہے. جہاں تک گراؤنڈ کو دیکھ کے رائے پیش کرنے کی بات ہے تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ جو کل روس نے کوشش کی، سعودی عربیہ کوشش کر رہا ہے، مسلم ممالک لگے ہوئے تھے کہ سلامتی کونسل کے ذریعے سے جنگ بندی ہو جائے، اس کو خود امریکہ نے سبوتاژ کر دیا. گویا کہ سمجھ ہی آتی ہے کہ امریکہ، برطانیہ
فرانس، یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ رکے اور یہ آگ پھیلے. تو اب جب کسی پر ظلم اتنا کیا جائے کہ اس کی برداشت سے باہر ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آگے سے پھر فائٹ کرے گا. تو وہ لوگ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. امت مسلمہ ابھی تو افسوس ہے کہ زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جب امت مسلمہ بیچ میں داخل ہوئی، جیسا کہ ایران بڑے عزم مصمم کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو پھر تو یہ سب کچھ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آگ پھیلے گی اور دنیا کو. لیکن مفتی صاحب، امت مسلمہ ہی کا ایک اور جو ستون ہے وہ تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے لگا تھا، وہ تو بڑے حد تک حالات نارملائز کرنے جا رہا تھا اسرائیل کے ساتھ. یہ تو یہ ساری کاروائی ہو گئی جس کی وجہ سے بھی کوئی پیش گوئیاں ہیں احادیث میں؟ کیا اویس بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ جو مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، جن میں سعودی عرب بہت سر فہرست ہے، بڑے اچھے تعلقات بنانے کا خواہاں ہیں، تو ایسی بھی کوئی ہمیں پریڈکشنز ملتی ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ سرنگوں ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اصولی موقف جو سعودی عربیہ کے بانیان کا تھا 1917 کے بعد جب یہودیوں کو یہاں پر لا کر بسایا گیا، اس وقت تو ان کا موقف بھی یہی تھا کہ یہ ناجائز طریقے سے قبضہ کیا گیا ہے فلسطینیوں کی زمین پر. تو جو ناجائز قابض ہو کر ریاست قائم کی جائے تو اس کا وجود ہی ناجائز ہوتا ہے. تو سعودی عربیہ کے جو اکابرین اس سے قبل گزرے ہیں وہ تو اس اسرائیل کے وجود کو ہی ناجائز مانتے ہیں، جیسا کہ پاکستان کا بھی یہی موقف رہا ہے اور ابھی تک ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد بعض اسلامی ممالک میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا احادیث میں ہمیں کوئی ایسی نشانی ملتی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہو کہ ہم ان کے زیر اثر آ جائیں گے، یا یہ کہ وہاں پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، آخر میں یہی ہونا ہے، یہ علاقہ ہمارے پاس نہیں رہے گا اور یہ علاقہ ان کے پاس چلا جائے گا؟ احادیث اس حوالے سے ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اشارے تو بعض احادیث میں ملتے ہیں. اگر آپ کیٹاگوریکل الفاظ کہیں کہ بیت المقدس پر وہ مکمل قابض ہو جائیں گے، ایسے الفاظ البتہ نہیں ہیں. ہاں اشارے ملتے ہیں. اس میں ایک اشارہ یہ ہے جو مشہور حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی ویرانی کا باعث بنے گی. تو اس آبادی کے ضمن میں وہ لکھا گیا ہے کہ یہ قبضہ کر لیا جائے گا اور اس کو مکمل اختیار اتھارٹی میں لے لیا جائے گا، جس کے بعد سے حالات اور بگڑیں گے اور یہ آگ آگے پھیلے گی. تو بعض روایات میں اشارے ضرور موجود ہیں. اور تو یہ آپ جانتے ہیں کہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے، اس گریٹر اسرائیل کے نقشے میں بھی یہی سب کچھ ہے نا، کہ اس میں پھر یہ مصر بھی ہے، عراق بھی ہے، پھر سعودی عربیہ کے بھی بہت سارے علاقے ہیں اس میں شامل ہیں. اور اس نقشے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پورا امریکہ اور یہ یورپ ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ ممکن ہے اس طرف جائیں، لیکن امت مسلمہ تو کیا آخر میں یہ مسجد اقصیٰ جو ہے کیا یہ شہید کر دی جائے گی یا یہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہے گی؟ اس حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں، واضح الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس کہ یہ شہید کر کے ہیکل سلیمانی بنایا جائے گا. ایسا کوئی واضح الفاظ نہیں. کوششیں ضرور رہیں گی، مسلمان اس حوالے سے ضرور تصادم کرتے رہیں گے، دفاع کرتے رہیں گے، لیکن 100% یہ کہا نہیں جا سکتا کہ شہید کر دی جائے گی. میں تو بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ شہید نہیں ہوگی اور مسلمان ہر ممکنہ طور پر اس کے دفاع میں قربانیاں دیتے رہیں گے. اور جو یہودی ہیں وہ ہیکل سلیمانی اگر بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی جب جانشینی اختیار کی تو آپ نے اس خطے کو بڑا عروج اور دوام بخشا، اور اس وقت آپ نے ایک عبادت گاہ تعمیر کی جس عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی کہا گیا. وہاں پر ایک عرصہ تک بنی اسرائیل رہے. اس کے بعد اس پر قبضہ ہو گیا. پھر
ٹائٹس نے آ کر اس کو تاراج کیا، ہیکل سلیمانی کو جلا دیا، اور پھر ایک عرصہ تک رومیوں کا اس پر قبضہ رہا، عیسائیوں کا، اور ٹائٹس بھی عیسائی تھا، تو انہوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ صلح صفائی سے حاصل کیا تھا. تو چونکہ ان کی ایک عقیدت اور مذہبی میلان وابستہ ہے ہیکل سلیمانی کے ساتھ، اس لیے یہ اس کی تعمیر کے خواہاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ تعمیر کیا جائے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جتنے زمین کے حصے پر پھیلی ہوئی تھی، ہم اس پر دوبارہ قابض ہو جائیں. اسی لیے انہوں نے گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ تیار کیا ہوا ہے. یہ ہے اصل جو معاملہ، جو گریٹر اسرائیل کا معاملہ ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس علاقے کی جو ہسٹوریکل جو ویلیو ہے اور جو مذہبی جو اس کی اہمیت ہے اس سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پاکستانی سیاست میں ہلچل ہر طرف نظر آ رہی ہے. ایک طرف فاروق حبیب صاحب استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر چکے ہیں، دوسری طرف پیٹرول کی قیمتیں 40 روپے کم ہو چکی ہیں، ڈالر جو ہے اس کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ تگڑا ہوتا جا رہا ہے، اور نگران حکومت جو ہے وہ کارکردگی بڑی اچھی دکھا رہی تھی. تیسری طرف میاں نواز شریف صاحب کی بس آمد ہے، ان کی تیاریاں اور ان کے جلسوں ولسوں کی بالکل بھرپور طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں. اب اسی حوالے سے ہم بات کریں گے پاکستان کے معروف سیاستدان اور استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اگلا آپ کا دل، جہانگیر ترین صاحب کا دل، علیم خان صاحب کا دل کس رہنما کو مانگ رہا ہے؟ کس کو، کون چاہیے آپ کو اگلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی بہت لمبی فہرست ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد اور پاکستان کی سیاست کے پردہ اسکرین پہ جو انسرٹینٹی اور غیر یقینی کیفیت ہے اور صورتحال ہے، اس کے چھٹنے کے بعد آپ کو ابھی کم از کم 150-200 قومی لیول کے اور صوبائی لیول کے لیڈر، سابق ایم این ایز، ایم پی ایز اور صوبائی اور ضلعی عہدیدار آپ کو استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور انشاءاللہ پنجاب کے اندر خصوصاً اور بھی ایک وائٹل رول ہوگا استحکام پاکستان پارٹی کا اگلی حکومت بنانے، توڑنے اور پارلیمانی جوڑ توڑ میں انشاءاللہ. اور ایک میں نے پریڈکشن آج سے 10-12 دن پہلے کی تھی جو بڑی یہ تو آپ نے بڑی ڈپلومیٹک سی سٹیٹمنٹ دی ہے نا. یہ بتائیں پریڈکشن بتائیں. ہاں جی سر پریڈکشن بتائیں، سوری دوبارہ بتا دیں. اور انقلابی سی ایک ورڈکٹ دے دوں جو آج سے 10-12 دن پہلے دی تھی، بڑی وائرل ہوئی تھی، اور دوبارہ بتا دیتا ہوں. پنجاب کے اندر الیکشن کے بعد پنجاب اسمبلی کی پارلیمانی سیاست، پنجاب اسمبلی کی حکومت سازی آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی کے ارد گرد گھومے گی. بس اب بتاؤ، اس کو بھی آپ ڈپلومیٹک ہو گئے. وہ تو پنجاب جو ہے وہ کنگ پارٹی نہیں بالکل صحیح ہے، تو بالکل کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. لیکن آئی پی پی کے ذہن میں جو بھی آپ کے سارے سینئر رہنما آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں پارٹی میں، وہ ہوتا ہے نا پی ایس ایل کی ٹیمیں سلیکٹ ہو رہی ہیں. سر سمجھے آپ اس کو، ایک پی ایس ایل چلنے والا ہے، تو کون سی ٹیم، مطلب پی ٹی آئی کا کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کہیں گے یار یہ بابر اعظم ہے، اس کو ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ شاہین آفریدی ہے، یہ وکٹیں اکھاڑتا ہے، اس کو ہمارے پاس ہونا چاہیے. وہ نام بتائیں پی ٹی آئی کے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو لانا ہی لانا ہے، چاہے ایسے چاہے ویسے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پی ٹی آئی کے اندر ہر دوسرا جو لیڈر تھا نا وہ بابر اعظم تھا، لیکن بدقسمتی سے پارٹی کے لیڈر نے ان کو ریاست سے ٹکراؤ کر کے، اداروں سے ٹکراؤ کر کے، فوج سے ٹکراؤ کر کے، آئی ایس آئی سے ٹکراؤ کر کے، عدالتوں سے ٹکراؤ کر کے، مخالفین جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ نفرت اور ٹکراؤ کی اتنی شدید ترین پالیسی کے اوپر گامزن کر کے ان کی صلاحیتیں ضائع کر دی. میں آپ کو بڑی صاف سی بات بتاؤں، یہی آج میں آپ کے پروگرام میں ایک چھوٹا سا انالیسس رکھوں گا. اگر اپریل کے مہینے میں ہماری حکومت گئی اور چیئرمین تحریک انصاف ایک درمیانے لیول پہ، نہ کچے راگ آتے نہ پکے راگ آتے،
दरमियाने सुर के राग गाते ना अपोजिशन के, और वो अपना सिलसिला चलाई रखते, तो आप यकीन जाने इस वक्त होली सोली बैलेट पेपर के जरिए से पुरअमन तरीके से हर चीजों को फैसिलिटेट होते हुए वाहिद ऑप्शन जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ ने होना था पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन उन्होंने दिल पे लगा लिया, हालांकि पाकिस्तान 3 दफा नवाज शरीफ साहब उतरे, 2 दफा बेनजीर भुट्टो साहिबा उतरी, यूसुफ गिलानी साहब उतरे, जफरुल्लाह जुबाली साहब उतरे, बड़े बड़े लोग उतरे, लेकिन उन्होंने दिल पे चीज नहीं लगाई और रियासत से और रियासती इदारों से अदालती इदारों से टकराव की शदीद तरीन पॉलिसी इख्तियार नहीं की, गिरबान पे आके नहीं पड़े ना अदालतों की और ना रियासती इदारों की। तो ये बदकिस्मती थी कि यहाँ पे सैकड़ों बाबर आजम वो इस तहरीक फसाद फिल अर्ज की जनाब वो उसके नजर हो गए। अच्छा, अब ये जितने भी बाबर आजम उस तहरीक के नज़र हुए, अब ये आपके पास जो आ रहे हैं उसके अंदर दो कंसर्न्स हैं मेरे। पहला कंसर्न तो ये कि जब मिसाल के तौर पे फ़ारूक हबीब साहब आपको ज्वाइन करते हैं तो क्या वो अपना वोट बैंक भी आपके पास लेकर आएंगे? यार बात सुने मंगलवाला साहब, एक बात सुन लें, मैं सारी जिंदगी मेरी पॉलिटिक्स की है, सारी जिंदगी। 6th क्लास में मैं इस्लामी जमीयत तलबा का कारकुन बना था, 9th में मैंने जेल काटी थी, 1st ईयर में मैं इस्लामी जमीयत तलबा गवर्नमेंट कॉलेज का नाजिम था, बड़ी टॉप क्लास की मैंने तलबा पॉलिटिक्स की, आखिरी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन, फिर यूथ पॉलिटिक्स, पासबान, शबाब मिली, फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, सारी जिंदगी इसमें गुजरी है। अपना वोट बैंक शहरों के अंदर 5% से लेकर सिर्फ 10% होता है कैंडिडेट का, बाकी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। और फिर पॉलिटिकल पार्टी भी सुन लें, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी भी अपने घर से जहां वो पार्टी का चेयरमैन या पार्टी का प्रेसिडेंट जो है ना वोटे लेके नहीं आता, चेयरमैन के घर या उसके बाप दादा का जरा वोट नहीं होता, वो एक पार्टी को प्रमोट किया जाता है। शहरों के अंदर 5 से 10% वोट होता है जो ज्यादा से ज्यादा किसी कैंडिडेट है। अच्छा, फिर एक चीज और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर कुछ इलेक्शन आते हैं जो पार्टी हवा के इलेक्शन होते हैं, कि पार्टी की टिकट जिसके पास होगा, वो 2 पार्टियां मेन होती हैं जिनका आपस में मुकाबला होता है, जिसके पास उसका टिकट होगा। कुछ इलेक्शन होते हैं हवा के नहीं होते, वो पर्सनैलिटीज के होते हैं। 85 का इलेक्शन पर्सनैलिटीज का था, 2002 का इलेक्शन पर्सनैलिटीज का था, लेकिन 2008 का इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी की हवा का था, 2013 का इलेक्शन पीटीआई और नून लीग की हवा का था, 2018 का इलेक्शन भी नून लीग की हवा का था। इस दफा का इलेक्शन आप तसल्ली से सुन लें, मैं आपको अपना पॉलिटिकल तजर्बे की बुनियाद पे बता दूं, इस दफा किसी पार्टी की हवा का इलेक्शन नहीं होगा। क्यों? अब आप अगला सवाल पूछेंगे, इस दफा पर्सनैलिटीज का इलेक्शन होना है। क्यों? ये पीटीआई इस क्राइसिस से गुजर रही है अपनी करतूतों की वजह से, लीडरशिप की करतूतों की वजह से। उसको आजादाना यहाँ पर कोई माहौल ऐसा मिलने नहीं वाला कि वो यहाँ पर कोई बड़ी पॉपुलैरिटी की हवा वाला 2013 और 18 की तरह का इलेक्शन लड़ सके। नून लीग अपनी परफॉर्मेंस की वजह से 35-40 साल की और खुसूसन 1.5 साल की पीडीएम की, उसकी तरफ भी कोई हवा की तरह झुकाव नहीं है जिस तरह पिछले या उससे पिछले इलेक्शन के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक अवामी पॉलिटिकल पार्टी, एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे था। अब जो इलेक्शन है वो पर्सनैलिटीज का है, जो पर्सनैलिटीज बरादरी, अजीजदारी, रिश्तेदारी, कराबतदारी, भाग दौड़, मेहनत, जोड़ तोड़ जो सही कर लेगा कैंडिडेट, वो अच्छे तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट कर लेगा। तो बाकी ये वोट बैंक शैंक वाली कहानी, अब ये पिछले जो भी तो है ना सर, आवाम भी तो है। पॉपुलैरिटी आपको क्या लगता है कि एक तरफ फारूक हबीब खड़ा हो जाए या फवाद चौधरी साहब खड़े हो जाए मिसाल के तौर पे, इनमें से कौन जीतेगा? आवाम किसकी तरफ जाएगी? ये तो फिर इनकी भाग दौड़ पे है ना शिफा। आप सुनो एक मेरी बात, आप एक होती है सोशल मीडिया की सियासत, एक होती है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। वोट को घर से उठा के लेके आना, मैंने 1985 के अंदर पहला इलेक्शन में एज अ कारकुन जो है ना, मैंने अपना जनाब एक रोल प्ले किया था। मैं उस वक्त 9th क्लास में पढ़ता था। आपको यकीन जताऊं, जो सारी जिंदगी इलेक्शन लड़े, स्टूडेंट यूनियन के भी, आपकी लेबर यूनियन के भी, सारे इलेक्शन का पॉलिटिक्स और होती है, वोट को घर से लेके पोलिंग स्टेशन तक लाना उसकी पॉलिटिक्स और होती है। और पिछले 15 साल से जो पाकिस्तान के और दुनिया के अंदर सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स आई हुई है वो और चीज होती है। अब देखें, परवेज मुशर्रफ साहब अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनको बड़ी एक जोम आ गया था कि मेरे मिलियंस फॉलोअर्स है पाकिस्तान के अंदर। जनाब वो बड़े छपछपा के साथ पाकिस्तान आए थे कि मैं आल पाकिस्तान लहराया था सर। हाँ जी जी बिल्कुल, मुक्का लहराया था, याद है सबको। मुक्का लहराया था ना उन्होंने, और वाकई वो जोम था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात की बात कर रहा हूँ, मुक्का लहराया था, वो 12 मई था, वो नहीं
میں اس کے بعد چلے گئے, جانے کے بعد جلا وطن ہوئے, جلا وطن کے بعد پھر ان کو پاپولیرٹی کا زوم آیا کہ 2-3 ملین میرے فالوورز ٹویٹر پہ ہیں, اتنے ہی فیس بک پہ ہیں, اتنے انسٹاگرام پہ ہیں. وہ بڑے ذوق کے ساتھ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا کے پاکستان آئے تھے, کسی نے منہ تک نہیں لگایا تھا, کوئی بندہ ان کے لیے نکلنے کو تیار نہیں تھا, لیکن پاپولیرٹی سوشل میڈیا پہ ان کی سب سے زیادہ تھی. وہ بھائی سوشل میڈیا اور چیز ہے, جب الیکشن کی سیاست ہوتی ہے نا, ووٹ کو نکالنا, برادریاں, دھڑے, ووٹ پاکٹس, وہ کینڈیڈیٹس کو پتا ہوتا ہے, وہ ان الیکٹیبلز کو پتا ہوتا ہے, وہ گراس روٹ لیول کا وہ ایک پولیٹیشین جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن فیاض صاحب ایک اور بات بتائیں کہ جب کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے آ کے تو وہ آپ لوگوں کی پارٹی میں شامل ہوتا ہے, یا وہ کہتا ہے میں سیاست چھوڑ رہا ہوں, یا میں پی ٹی آئی چھوڑ, یہ عمومی طور پر یہ عام ایک لائنیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آئی پی پی میں بڑے لوگ شامل بھی ہوئے اور پھر بعد میں آہستہ سے کلٹی بھی ہو گئے, اور انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو تھے نہیں, ہم تو ایسے ہی بیٹھے تھے, کھانا کھانے گئے تھے, ملنے گئے تھے. وہ جو آپ کو یاد ہوگا علی زیدی صاحب, فواد چودھری صاحب, یہ سارے بڑے ادھر سرور تو جھکا کے ہی بیٹھے تھے بہرحال, لیکن یہ ہے کہ گئے اور پھر بعد میں وہ غائب ہو گئے کہ نہیں ہم تو سیاست ہی نہیں کر رہے, آزاد لڑیں گے فلانا. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آئی پی پی میں سب آ تو رہے ہیں لیکن پھر آہستہ سے وہ غائب ہو جاتے ہیں؟ نہیں شفا, وہ صرف 2 بندوں کی مثال ہے. ان کا گناہوں کا بوجھ شاید بہت زیادہ تھا جو ان کو جنا مجبور کر رہا تھا کہ وہ یہاں نہ رہے, ٹھیک ہے نا, تو ان کو پتا چلا نہیں. تو اب وہ رہے ہیں یا نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ اب ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں آئی پی پی کے ساتھ. انہوں نے اپنی عزت پہلے بھی جتنی بنائی. ٹھیک ہے, اور یہ جو فاروق حبیب صاحب کے اب جو, ہاں ٹھیک ہے, اور جو فاروق حبیب صاحب کا وہ جو گناہوں کا بوجھ ہے جس پر وہ مقدمے وغیرہ تھے, تو وہ اب ختم ہو جائے گا, اب وہ کلیئر ہو جائیں گے. بھگتنا سب نے ہے. سنیں, یہ ایک بڑا ایک سے کہتے ہیں نا اینکر دوست جتنے ہیں, تجزیہ نگار, وہ بڑا ٹانٹ کر کے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہاں جی جس نے پریس کانفرنس کر لی کیا اس کے گناہ معاف ہو گئے. اور بھائی میرے پہ ایک جھوٹا پرچہ آخری 9 مئی کا ایک پرچہ, اس کے علاوہ میرے پہ 13 پرچے اس تحریک فساد فی الارض پہ جو ہے نا 1.5 سالوں میں ہوئے. 9 مئی کا جھوٹا پرچہ, ایبسلیوٹلی جھوٹا پرچہ. میں نے جناب آج سے 10 دن پہلے میری ضمانت ہوئی ہے, 4.5 مہینے صبح ہر ہفتے اٹھ کے جناب میں پیشی بھگتتا تھا جناب, ہم نے سارا کچھ بھگتا, اور ابھی صرف ضمانت ہوئی ہے, کوئی کیس سے فارغ بھی نہیں ہوا. تو جو لوگ جتنے جن کی آڈیو, ویڈیو, فوٹو, جیو فینسنگ اور CDR اس کے ذریعے سے پروف چیزیں ہیں کہ وہ اس مار دھاڑ, گنڈا گردی, قتل و غارت گری, فساد فی الارض میں انوالو تھے, انہوں نے تو بھگتنا ہے, ایک رول آف لا کے تحت تو بھگتنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر آپ پہ اگر مقدمہ ہوا ہے, آپ پہ اگر پرچہ ہوا ہے اور آئی پی پی میں آنے کے بعد آپ کا وہ پرچہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جھوٹا ہے, تو باقیوں پہ بھی پھر جھوٹا ہی ہوگا جو باقیوں کے پرچے ہوئے ہیں. ان پہ ہم کیسے کہہ دیں بغیر دیکھے؟ کسی کا ثبوت تو نہیں نا سامنے آیا ٹی وی پہ, کسی نے دکھایا تو نہیں کہ یہ فاروق حبیب کہہ رہا تھا یا جا کے کہہ رہا تھا جاؤ بھائی تنصیبات پہ حملے کرو. تو پھر ان کی بات بھی کیسے پھر ہم مان لیں کہ ان پہ جو پرچے ہیں وہ سچے ہیں؟ وہ بھی ہو سکتا ہے جھوٹے الزام ہو. نہیں شفا صاحبہ, اس طرح نہیں. محمود الرشید سب نے دیکھا, اعجاز چودھری سب نے دیکھا, یاسمین راشد سب نے دیکھی, صنم جاوید سب نے دیکھی, جناب شہریار افریدی سب نے دیکھا. جو چیزیں آپ کے میڈیا نے, آپ کا چینل دکھا رہا ہے, میں تو نہیں دکھا رہا, آپ کا چینل دکھا رہا ہے, پچھلے 5 مہینوں سے دکھا رہا ہے, جو لوگ فوجی تنصیبات, جناح ہاؤس, GHQ, شہداء کے مجسموں کو گرانا, شہداء کی بے حرمتی کرنا, سول تنصیبات کو توڑنا پھوڑنا, آگ لگانا, گھیراؤ کرنا, اس کی ویڈیو موجود, اس کی آڈیو موجود, اس کی CDR موجود, اس کی جو فینسنگ موجود, اس کی فوٹوز موجود, تو جناب وہ بے گناہ تو نہیں ہے. مطلب بے گناہ تو 100 میں سے 20 ہیں, 30 ہیں, میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے, جو گناہ ہے اس کی سزا ملے گی, اور اس کے بعد وہ جو مطلب ان کے بارے میں ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ وہاں پر موجود تھے. ان کی آڈیو یہ ضرور ہو سکتی ہے اس کے باہر جا کے احتجاج کرنے, لیکن پھر سمبولک بلڈنگز کے باہر ہی احتجاج ہوتے ہیں نا, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی تو احتجاج ہوتا ہے, جوڈیشری سپریم کورٹ کے باہر بھی تو احتجاج ہی ہوتا ہے نا سر. احتجاج کا ایک پرامن احتجاج ہے. ہم نے تو دیکھا آپ PTI میں تھے, آپ نے ہمیشہ ساری عمر بیٹھ کے یہی احتجاج کیے ہیں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بیٹھ کے, ادھر تو کوئی جلاؤ گراؤ نہیں ہوتا تھا. وہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی یا یہ ساری خواتین ہو گئی, جس پہ پروف ہے وہ تو آپ ظاہر سزا دیں ان کو, لیکن جس پہ نہیں ہے اس کے بارے میں ہم یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو رکھ سکتے ہیں نا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. جی نا سمپل, تو جناب ایک مظاہرہ کیا جانا, ایک احتجاج کیا, تو جناب آپ کا 4 جنوری 2021 میں کیپٹل ہلز میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی نے جو احتجاج اور مظاہرہ کیا تھا اپنی پارلیمنٹ کے سامنے واشنگٹن میں, پاداش میں جناب 1100 بندوں پہ FIR ہوئی, 900 کو جناب 2 سال سے لے کے 18 سال کی قید پہ کیوں ہوئی؟ وہ رول آف لا ہے, وہ پارلیمانی جمہوریت ہے, وہاں پہ ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے. اگلوں نے 4 مہینے لگائے, سارا کچھ بھگتا کے پرے کیا,
مگر تمہاری ایسی کی تیسی who the hell are you کہ تم آ کے جناب یہاں پر حملے کرو, گھراؤ کرو اسمبلی کا. یہاں پر تو جناب آپ کے فوجی تنصیبات, شہداء, ایم ایم عالم جس کا نام سن پہ میری آنکھوں میں آنسو بچپن سے لے کے اب تک آتے ہیں, وہ فوجی شہداء, کیپٹن کرنل شیر خان جس کی شہادت کی داستان جو ہے نا, جو آپ کے بھارتی فوجی کپتان اور کرنیل اور میجر سناتے ہیں, تو ہمارے دلوں میں جناب خوشی کے مارے جناب اس کی جرأت سن کے ہم ایک جوش آتا ہے. اس کے مجسمے کی بے حرمتی کرنے والوں کو آپ کہیں کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے, یہ تو آسان سی بات ہے, یہ تو ایک اچھا. پھر آپ کے میاں والی کے اندر 4 ارب کی مالیت کا ایک پیارا وہاں پر ہے جنگی, اس کو آگ لگانے کے لیے 2 دیواریں توڑ کے مظاہرین پہنچ جائیں. آپ اسے کہیں یہ عام سی بات ہے. آپ اپنے جی ایچ کیوں کہ جو فوج آج سے 6 دن نہیں, بالکل عام سی بات نہیں, تو چیزیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا چونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. میری درخواست یہ ہے کہ ہم اس کو پھر آگے کنٹینیو کریں گے اور وقت میں. تھینک یو سر, بہت شکریہ ادا کریں گے. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیڈ لائن دے دی ہے. ووٹر رجسٹریشن کی آخری تاریخ آ گئی ہے. ووٹ ڈالنے کے لیے آپ لوگ ریڈی ہو جائیں, تیار ہو جائیں, اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں. یہ طریقہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شروانی صاحب جو کہ ترجمان ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. تھینک یو سر, بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. تھوڑا سا اگر ہمیں ڈیڈ لائنس کے بارے میں بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ووٹر لسٹوں میں ووٹنگ کے اندراج کی جو ڈیڈ لائن رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے, پھر اس کے پروسیس کی طرف آتے ہیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی جمہوریت میں ووٹر لسٹ جو ہوتی ہے وہ جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے, الیکشنز کی بنیاد ہوتی ہے. تو اس میں ووٹر لسٹ میں بنیادی جو اس ملک کے جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کا ڈیٹا ہوتا ہے, ووٹ ہوتے ہیں, وہی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمپین سٹارٹ کی ہے, ایک اسپیشل پرمیشن دی ہے جس میں آپ 25 اکتوبر تک ہر پاکستانی جس کے ساتھ قومی شناختی کارڈ ہو, جس کی عمر 18 سال کا ہو اور جو اپنے علاقے کا رہائشی ہو, کیونکہ قانون کے مطابق آپ صرف اپنے CNIC کے جو ایڈریسز ہوتے ہیں 2 پرمنٹ یا ٹیمپرری, اسی پر آپ ووٹ درج کر سکتے ہیں. کسی تیسرے ایڈریس پہ سوائے سرکاری ملازمین کو کسی کو اجازت نہیں ہے. تو ابھی آپ دیکھ لیں آج سمیت اگر آپ ملا لیں تو ٹوٹل 9 دن رہ جاتے ہیں. ہم مسلسل روزانہ یہ کمپین چلاتے ہیں تمام ضلعوں میں, ڈسٹرکٹ لیول پر میڈیا کے ذریعے, کہ ہر پاکستانی 25 اکتوبر سے پہلے اپنے ووٹ کا اندراج, اس میں درستگی اکثر لوگوں کے قوائف میں غلطی ہوتی ہیں, تو وہ سارا کام آپ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے دفتر جا کے وہاں پہ 1 ونڈو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, وہاں پہ آپ کرا سکتے ہیں. کیونکہ 25 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ پھر موقع نہیں رہے گا اور پھر لوگ محروم رہ جائیں گے. تو یہ میری سب سے گزارش ہے, کیونکہ اگر آپ ووٹ رجسٹر نہیں کراتے, اگر آپ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے, تو پھر آپ کے پاس شکایت کا بھی کوئی حق باقی نہیں بچتا. تو ہم ابھی سب سے گزارش کر رہے ہیں, جتنے بھی ہمارے محروم طبقات ہیں, خاص کر خواتین سے گزارش ہے, ہمارے جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے, ہمارے جو افراد باہم معذوری ہیں, ہمارے جو یوتھ ہیں, اور ہمارے جو جتنے بھی مائنارٹیز کے لوگ ہیں, ان سب کے لیے ابھی موقع ہے اوپن کہ 25 اکتوبر تک وہ اپنے ووٹ کے اندراج تصحیح اس کا پروسیس کیا ہے؟ جی اس کا پروسیس بڑا آسان ہے جی. دیکھیں ووٹر رجسٹریشن چونکہ ایک قانونی عمل ہے, تو اس میں رجسٹریشن آفیسر ہوتا ہے جس نے رجسٹر کرنا ہوتا ہے آپ کو بطور ووٹر, بطور پاکستانی کسی بھی ووٹر لسٹ میں آپ کے. تو اس میں الیکشن کمیشن کے اس وقت پورے پاکستان میں ضلعی دفاتر ہیں جس کو ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کا دفتر کہتے ہیں, اور یہ ہر ضلع میں, اگر آپ چترال کی بات کریں تو چترال میں بھی موجود ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, لاہور میں, کراچی میں, اور چاغی اور کوئٹہ میں بھی ہیں. تو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے دفتر آپ جائیں گے تو وہاں پہ ایک فارم 21 ہوتا ہے جس میں آپ نے تھمب امپریشن, سائن آپ کے ہوتے ہیں, اور آپ کا ڈیٹا جو ہے آپ شناختی کارڈ اپنا دکھاتے ہیں کہ میں اس علاقے کا رہائشی ہوں.
تو وہیں پر اسی ون ونڈو میں آپ کا ووٹ درج ہو جائے گا. اور ایک اگر آپ گھرانے کے سربراہ ہیں تو آپ اپنے گھرانے کی فیمیل ان کو جانے کی ضرورت بھی پھر نہیں پڑتی, ان کے بھی آپ فارمز اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور وہاں پر کر سکتے ہیں. دوسری سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فارم 21 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ www.ecp.gov.pk پہ موجود ہیں, تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ گھر میں فل کر دیں. اگر آپ کی خواتین رہتی ہیں یا کوئی مرد ہیں تو ایک فیملی کا سربراہ اپنے گھر کے ووٹ لے جا کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے دفتر فارم جمع کرا سکتا ہے. اور اس سے بھی مزید آسان یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں ہماری تقریباً 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹر لسٹ پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ پاکستان کی. تو اس میں ابھی موقع ہیں. تو سب سے پہلے جو بھی اس وقت ہمارے بہن بھائی جتنے اب پروگرام سن رہے ہیں ان سے الیکشن کمیشن کی اپیل ہے کہ وہ 8300 ہماری ایک موبائل سروس ہے ٹیلی فون کی, جس میں آپ اپنا شناختی کارڈ 13 ہندسوں والا بغیر سپیسز کے, جس میں کوئی گیپ نہ ہو, سارے ڈیجٹس 13 لکھ دیں اور 8300 پہ یعنی 8300 بھیج دیں. آپ کو فوری جوابی میسج آ جائے گا جس میں پوری معلومات ہوگی. اگر غلط ہوگا تو آپ کو باقاعدہ دفتر کا بھی بتا دیا جائے گا. اگر آپ کسی بھی ضلع میں ہوں تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس دفتر سے رجوع کریں. تو ساری فیسیلیٹیز ہیں, فیسیلیٹیشنز ہیں, ون ونڈو سسٹم ہے. تو 25 اکتوبر کے بعد فزیکلی جانا پڑے گا, یہ آن لائن نہیں ہوتا. جی دیکھیں آن لائن ابھی فی الحال ہمارے قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ووٹ اب ہمارے جو سسٹم ہے اس میں تو لوگ بہت ساری چیزوں کی فکر کرتے ہیں. شناختی کارڈ کی کرتے ہیں, بینک اکاؤنٹ کی کرتے ہیں, پاسپورٹ کے لیے مارے پھرتے ہیں, لیکن ووٹ بالکل فری بنتا ہے اور آسانی سے بنتا ہے. لیکن یہ کہ اس میں آن لائن قانون میں گنجائش نہیں ہے, کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے. اگر آن لائن پہ ہم اس کو جاتے ہیں تو پھر اس میں بہت سارے ووٹ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ وہ کر سکتے ہیں, اندراج کر سکتے ہیں. تو ابھی تک یہ فزیکل سسٹم ہے, لیکن اس کو بڑا ایزی کر دیا گیا ہے, کیونکہ کسی بھی آپ نے شناختی کارڈ اور اگر آپ دیکھ لیں باقی ڈاکیومنٹس آپ کے پاسپورٹ ہو گئے, ڈومیسائل ہو گئے, جتنے بھی ہیں تو آپ کو فزیکلی جانا پڑتا ہے کیونکہ بڑے سینسٹیو ہیں. تو اسی طرح ووٹر لسٹ بھی بڑا سینسٹیو ہے, آپ کا ووٹر میں ڈیٹا آنا, تو آپ کو فزیکلی جانا پڑتا ہے ایک مرتبہ, کیونکہ یہ سارا سسٹم جو ہے کمپیوٹرائزڈ ہے اور اس میں آپ کا ڈیٹا پاکستان میں ایک ہی جگہ پہ آپ کے شناختی کارڈ کے ایڈریس کے مطابق ابھی آپ ووٹ درج کرا سکتے ہیں. کئی دوسری جگہ پہ جو پرانی باتیں تھیں اس میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی کسی بندے کا 1 ووٹ ہو یا 2 یا 3 4 ووٹ ہو. اب یہ بالکل کنفرم ہے کہ ایک پاکستانی جو 18 سال کا ہے جس کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ ایک ہی جگہ ووٹ درج کرائے گا. تو یہ سارا کمپیوٹرائز ہے, تو اس میں فزیکلی جانا ضروری ہے. خواتین اب اگر کسی کے رہے تھے کہ ایک سربراہ اپنے جی سر اگر کسی نے ٹرانسفر کرنا ہو اپنا ووٹ, کسی نے کسی اور شہر میں منتقلی ہوئی ہے یا کچھ اس قسم کا سلسلہ ہے, اس کا کیا پروسیجر ہے؟ جی یہ بڑا اچھا آپ نے ضروری سوال پوچھ لیا کہ میں سب کو یہ آگاہی دے دوں کہ ابھی دیکھ لیں الیکشن ایکٹ 2017 جب آ گیا تھا تو 18 کے بعد یہ پاکستان میں قانون بن چکا ہے جو پارلیمنٹ ہی کا قانون ہے کہ آپ کے شناختی کارڈ پہ دیے گئے ایڈریس کے مطابق ہی آپ کا ووٹ بن سکتا ہے. اگر آپ کا ووٹ کسی ایسی جگہ پہ ٹرانسفر ہو گیا ہے جو آپ کی منشا مرضی کے مطابق نہیں ہے, جہاں پہ آپ نہیں رہتے, تو آپ الیکشن کمیشن کے دفتر جائیں گے, لیکن آپ کو پہلے شناختی کارڈ جو ہے نا اس میں اگر آپ کا وہ ایڈریس ہے, اگر شناختی کارڈ میں آپ کا وہ ایڈریس ہی نہیں ہے جہاں پہ آپ چاہتے ہیں, اب سپوز میں پشاور کا رہنے والا ہوں تو میرا ایک مستقل ایڈریس پشاور کا ہے اور دوسرا میں اسلام آباد میں نوکری کر رہا ہوں, تو یہ میرا عارضی ایڈریس ہے, تو یہاں تو میں بنا سکتا ہوں شناختی کارڈ کے مطابق. لیکن اگر میرے دونوں ایڈریس پشاوری ہیں تو میں نہیں بنا سکتا. اگر میں نے اسلام آباد کا بنانا ہے تو میں نے نادرہ جا کے پہلے اپنے شناختی کارڈ میں عارضی ایڈریس چینج کرانا ہے. تو یہ جو ہے نا اس لیے کیا گیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے, کیونکہ پاسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ووٹ کے معاملے پہ بہت سارے شکوک اور بہت سارے الزامات لگتے رہے ہیں. تو اب یہ الیکشن ایکٹ کے قانون میں آ چکا ہے اور اس پہ جو ہے 18 سے نافذ ہے کہ اگر آپ کی سپوز اگر شادی بھی ہوتی ہے اور کسی پرائے شہر میں آپ جاتی ہیں تو وہاں بھی آپ کو اپنے نادرہ کا شناختی کارڈ چینج کرانا ہوگا, وہ آپ کا جو ٹیمپریری ایڈریس ہے. جی جی تو جو ایڈریس لکھا ہوا ہوگا اس میں ادھر ہی جا کر میں ووٹ ڈال سکتا ہوں. اگر میرے شناختی کارڈ پہ ایڈریس کراچی کے ہیں دونوں اور میں اسلام آباد میں ہوں اس وقت, تو مجھے ووٹ ڈالنے کے لیے وہاں کراچی جانا پڑے گا. بالکل جی اسی طرح ہے. اگر آپ
दोनों एड्रेस कराची के हैं तो नेचुरली कराची में आपका एड्रेस बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद में हो और आप इस्लामाबाद में कहीं आपका है सेटअप, जिस तरह भी मैंने बताया, तो लोगों के 2 एड्रेसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं, बहुत काफ़ी लोगों के हैं जी। तो उनके पास ये ऑप्शन है, क्योंकि अब तो देख लें इसको हमने बड़ा आसान बना दिया कि 18 साल को जो बच्ची या बच्चा पहुंच रहा है 18 साल को, तो जो NRC सेंटर वो जा रहे हैं शनाख्ती कार्ड बनवाने, वहाँ तो उनको जाना ही होता है 18 साल के बाद, तो वहाँ उसी फॉर्म में हमने डाल दिया है कि वो उसी वक्त आपसे पूछते हैं नादरा में कि आप अपना वोट परमानेंट एड्रेस पे डालना चाहते हैं या आर्जी पे, तो उसी वक्त आपको वो बना देते हैं। अगर दोनों एड्रेस आपके सेम हो तो फिर वो नादरा वाले आपसे पूछते भी नहीं, आपका वोट ऑटोमेटिकली आपके एक एड्रेस पे चला जाता है। तो ये क्लियरिटी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर गिला करते हैं कि मेरी वोट अपनी जगह पे नहीं है, तो पहले अपने शनाख्ती कार्ड को अपनी जगह पे लाना होगा। जो सही है, पोस्टल बैलेट एक चीज़ होती है, वो फिर कैसे इस्तेमाल हो सकता है, वो क्या होता है? सॉरी जी, पोस्टल बैलेट, हाँ जी, पोस्टल बैलेट जो है वो हमारे जो सरकारी मुलाजिमीन हैं और हमारे जो जितने भी जिनकी पोलिंग पे उस दिन ड्यूटी लगी होती हैं वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कानून के मुताबिक, और वो लोग जो हैं जो जेलों में होते हैं उनको भी ये फैसिलिटी कानून देता है। और इसके अलावा जो नई चीज़ आई है 2017 एक्ट से, वो माजूर अफराद के लिए, अफराद माजूरी जो हैं उनको ये सहूलत पहली मरतबा दी गई है कि वो अपने पोस्टल बैलेट के ज़रिए भी अपना वोट जमा करा सकते हैं। तो मजमूई तौर पर सरकारी मुलाजिमीन, जिसमें पोलिंग का अमला और जो मुलाजिमीन होते हैं मुख्तलिफ सूबों में तैनात होते हैं ज़िले, वो कर सकते हैं, और जो जेलों में होते हैं, और अब नई जो है वो अफराद बाह में माजूर, यानी अगर मुझे कराची नहीं जाना है वोट डालने के लिए और मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में ही वोट डालूँ तो मैं जेल जाऊँ, तो वहाँ से मेरा काम हो सकता है, ऐसा ही है? नहीं खुदा जी, मतलब असल में ये कि जेल में इसलिए सहूलत दी गई है कि उनको तो ये हक तो पहुँचता है वोट का, तो वो उसको मिल जाती है। बिल्कुल सही, उन्हें भी वोट का हक होना चाहिए, बिल्कुल सही स्पेशल रहे थे कि वोट वो ठीक है, ठीक जी 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 बिल्कुल, उनका बुनियादी, चूंकि वोट एक फंडामेंटल राइट है। हमारे साथ हारून शनवारी साहब मौजूद थे, जो कि इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान के वोटर रजिस्ट्रेशन तरीक़ाकार पर बात हो रही थी। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हमारी कौम को शादियों और अलहदगियों से एक ऑब्सेशन हो गया है, और ये ऑब्सेशन जो है वो सोशल मीडिया पर हम इसका इजहार देखते रहते हैं। ऐसा क्यों है? मिसाल के तौर पर अभी मरियम नवाज साहिबा के फैमिली में जो एक अलहदगी हुई, उसके ऊपर एक शोर शराबा मच रहा है, लोग उसको पॉलिटिकल कनोटेशंस दे रहे हैं। इससे पहले चेयरमैन PTI की शादियों और अलहदगियों पर हम बात करते रहे हैं। फिर माहिरा खान साहिबा की शादी हुई तो उसके ऊपर लोगों को क्या एतराज़ात थे? उनका दूल्हा जो है वो 66 बरस का है और देखो इतना बुजुर्ग आदमी है और पता नहीं ये क्या मामला है, और क्यों हम इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं? लोगों की प्राइवेट लाइफ की हम रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? इस बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ दानिश्वर जनाब डॉक्टर जाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब सर, ये क्या बीमारी है? आप तो बीमारियों का इलाज करते हैं, ये क्या बीमारी है? हम क्यों लोगों की प्राइवेट लाइफ में घुसते हैं और ऐसी ऐसी अजीब अजीब चीजें, गंदी गंदी गलाजत से भरपूर, और हमारे बड़े बड़े लीडरान भी ये काम करते हैं। इसको भी जरा एड्रेस करें, ये क्या मसला है? देखिए बात यह है कि इस वक्त जो हमारा मुआशरा है ना, उसकी तश्कील में, उसकी यानी थॉट प्रोसेस की तश्कील में एक बहुत बड़ा रोल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया कर रहा है। पाकिस्तान का शायद ही कोई एडल्ट और कम से कम 3/4 बच्चे ऐसे होंगे कि जो रोजाना 3-4 घंटे और कभी कभी 10-10 घंटे तक मोबाइल को अपने हाथ में रखते हैं और उसमें से जो कुछ आ रहा होता है उसे देख रहे होते हैं। तो इंसान का दिमाग जो है वो डिपेंड करता है कि उसको क्या डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जब डाटा में ये चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, जब ये बात बहुत अहम होगी कि फलां लीडर के घर मिलने को गया, आइए हम अपने नुमाइंदे से पूछते हैं कि वहां क्या बात हुई, और फलां की शादी हुई और फलां की तलाक हुई। तो ये सारी की सारी चीजें दिमाग में घूमती रहेंगी और इसकी बुनियाद पर फिर एक पैटर्न बन जाता है
اور دوسری تو جس کی وجہ سے جو فارغ لوگ ہیں وہ بیٹھے یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. ایک ہمارے بزرگ تھے, وہ کہا کرتے تھے جس چیز کو آپ معاشرے میں سے ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا تذکرہ ختم کر دیں. لیکن ہمارے ہاں تو ہر وقت ہی وہ بات ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. ایک زمانے میں پی ٹی وی ہوتا تھا جو صبح 6 بجے لگتا تھا, 9 بجے ختم ہو جاتا تھا. تو اب یہ 24 گھنٹے کا اسکرین ٹائم فل کرنے کے لیے اور ایئر ٹائم کو فل کرنے کے لیے اگر آپ 7 بجے کی خبریں سنیں, 8 بجے کی خبریں سنیں, 9 بجے کی, 10 بجے کی, زیادہ امکان ہے کہ ان میں صرف 1-2% چینجز ہوں گی, ورنہ وہ وہی خبر چلتی رہے گی. تو اس لیے یہ ایک انسانی نفسیات جی اس کی مجبوری ہے نا انسانی نفسیات کی کہ جب ایک چیز بار کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بڑی مشہور شخصیات ہوتی ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, پولیٹیشنز ہیں, وہ تو پبلک پرسنالٹیز ہوتی ہیں, تو ان کے بارے میں تو جو چاہے ڈسکس کیا جائے. کچھ لوگوں کا یہ آرگیومنٹ بھی ہوتا ہے. لیکن دیکھیے جب بل گیٹ کی طلاق ہوئی نا تو اس میں سب سے زیادہ فکر پاکستان کے لوگوں کو ہوئی, اور پاکستان میں اس کا بہت تذکرہ ہوا, امریکہ میں اس کا اتنا تذکرہ نہیں ہوا جہاں کے وہ رہنے والے. تو جو سیلیبریٹیز ہیں, جو بڑے لوگ ہیں نا, جس وجہ سے وہ سیلیبریٹیز ہیں, وہ والی چیزیں ان کی پبلک ڈومین میں ہوتی ہیں. فرض کریں ایک کرکٹر ہے تو اس کا کرکٹ کا کھیلنا, اس میں وہ اچھا کھیل رہا ہے, وہ برا کھیل رہا ہے, اس کے کیا کانٹیکٹس, وہ ہے پبلک ڈومین کے اندر. لیکن یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت ناشتے میں 2 انڈے کھاتا ہے, کہ وہ کچھ اور کھاتا ہے, یہ پبلک ڈومین میں نہیں ہے. تو اس لیے کسی کی شادی, کسی کی طلاق, کسی کا وہ پبلک ڈومین میں نہیں. اور یہ نا جیسے پنجابی میں ملک کا اکثر آتا رہتا ہے, خامخواہ آ جاتا ہے, ہر کچھ عرصے بعد آ جاتا ہے. شعیب اور ثانیہ کی طلاق کی خبریں جو ہیں وہ گردش کرنے لگ جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا. اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں کہ مطلب لوگوں کا ادھر تک بھی ہم اس کی وجہ کیا ہے ویسے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ زیادہ اتنا ہمارے معاشرے میں پریولنٹ ہو گیا کہ ہر شخص اس کو بڑا انجوائے بھی کرتا ہے, اس قسم کی گوسپ کو؟ اچھا نکاح ہوا تھا تو نکاح نہیں ہوا تھا, ہاں تو وہ عدت والے معاملات اور یہ ساری چیزیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم اتنا زیادہ کیوں نیٹی گریٹیز میں چلے جاتے ہیں؟ اللہ کے معاملات اور انسان کے ہم اپنے ہاتھوں میں لینے کے شوقین کیوں ہیں اتنے؟ ایک بات ہے جس پر ہمیشہ میری تان ٹوٹتی ہے, آپ کے پاس ہم نے بے شمار آپ کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جو بنیاد ہے نا, یعنی بچوں کی تربیت کا نظام, وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اور بالکل ہٹ اینڈ ٹرائل سے ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. لہٰذا گھر کے اندر جس قسم کا ماحول ہوگا, ایک بچہ 1 سال کا, 2 سال کا, پھر وہ 4-5 سال کا جب اپنے گھر میں دیکھے گا کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, تو جو گھر میں ہمارے تذکرے ہوتے ہیں وہی ہمارے دماغ کا پیٹرن بن جاتے ہیں, وہی ہماری پریورٹی بن جاتی ہے. حل اس کا یہ ہے کہ اگر میں ہوں نا, میرے پاس اختیار ہو, تو میں تمام میڈیا کے ہیڈز کو بلاؤں اور ان سب کے ساتھ بیٹھ کے ایک میٹنگ کریں اور اس میں طے کریں کہ اس لیول کی باتیں ہم میڈیا پر نہیں لے کے آئیں گے, جس طریقے سے دنیا کے بہت ملکوں میں ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہو رہا ہے نا, میں اس کو بہت کینلی فالو کر رہا ہوں. پی بی سی, CNN, اسکائی نیوز, اس کے اندر جو ان کا ایک نیشنل سٹانس ہے نا, جتنی بھی آزادی, رائے کی آزادی وہاں ہو, اس نیشنل سٹانس سے ایک لفظ بھی وہ اوپر نہیں جاتے, ایک لفظ بھی اوپر نہیں جاتے. تو اس طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے نا, پریس کی آزادی کا مطلب بالکل جسے کہتے ہیں نا پدر پدر آزاد, تو آزادی کا یہ مطلب نہیں ہوتا. آزادی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈومین میں رہتے ہوئے کتنا فریلی اپنے چیزوں کو ایگزسٹ کرتے ہیں. اس میں ہمارے گھر کے اندر تربیت کے نظام کا قصور ہے, ہمارے معاشرے کے اندر جو پرائورٹیز ہیں ان کا قصور ہے. ایک چینل ہے, آپ کا چینل نہیں ہے, کوئی اور چینل ہے, 4 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا کہ دیکھیں ہم نے بات کرنی ہے کہ معاشرے کے اندر کیسے خرابیاں ٹھیک ہوں وغیرہ, اور 4 دفعہ ایسا کہ ایک دفعہ نواز شریف کا طیارہ اڑ گیا ہے, وہ خبر آنی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے کینسل کر دیا ہے. دوسری دفعہ پھر کچھ ہوا تو پتہ لگا راجہ ریاض صاحب کسی سے ملنے جا رہے ہیں اس لیے کینسل. تیسرا فضل الرحمان صاحب. تو میں نے کہا آپ کے سوال کا جواب تو مل ہی گیا ہے, آپ کی تو پرائورٹیز یہ ہیں. اب آپ کی پرائورٹیز گوسپ پھیلانا, تو آپ کی پرائورٹیز گوسپ پھیلانا ہے تو معاشرے میں گوسپ ہی پھیلے گا. پھر بالکل صحیح ہے. یہ ہم اگر گوسپ پھیلانے میں لگیں گے تو پھر ہمیں ہر جگہ گوسپ ہی نظر آئے گا. گوسپ سے پرہیز کرنا, آپ بھی اور میں بھی, ہم سے مراد ہم سب. جی بہت شکریہ. جی جی ہم سب کو یہ کردار ادا کرنا ہے. اور لیکن سر گھر میں کیونکہ تربیت کی آپ نے بات کی ہے, گھر سے یہ کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں خواتین اور مرد ویسے تو دونوں شوقین ہیں گوسپ کے, لیکن خواتین کو میں ملٹیپلائی بائی 5 کر دوں گی کہ وہ اچھا کپڑے اس کے پہنے تھے, اچھا تو سستا سا جوڑا سا لگ رہا تھا شاید, تو وہ اس قسم کی چیزوں میں بھی بڑی چلی جاتی ہیں. اور وہ گوسپ اس قسم کی بھی ہوتی ہے, اور پھر اچھا دلہے کو تو یہ نہیں پہنایا تو گھڑی نہیں پہنائی.
جی شفا، میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں پیرنٹنگ کے موضوع کو پاکستان کے تمام پوٹینشیل پیرنٹس تک پہنچاؤں. اور آپ کا جو چینل ہے نا، اور آپ کے چینل کے جو مالک ہیں جن کی مدینہ یونیورسٹی ہے فیصل آباد میں 4 روز پہلے وہاں تھا. جی اور وہ وہاں 92 کے بھی انہوں نے بھی اس کو کور کیا تھا. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ جو آپ کے وہ ہیں نا جو مدینہ یونیورسٹی کے بھی اونر ہیں اور آپ کے چینل کے بھی اونر ہیں، ان سے میرا ایک تعلق ڈیولپ ہوا ہے. اور کل ہی مجھے خیال آیا تھا کہ میں میاں حنیف صاحب، رشید صاحب، بالکل جی ہاں میاں حنیف صاحب، تو میرا یہ خیال تھا کہ میں ان سے بات کر کے یہ کہوں کہ جہاں 24 گھنٹے آپ اور چیزیں کرتے ہیں، ہفتے میں 2 گھنٹے کا تربیت کا ایک پروگرام بھی شروع کریں. اور یہ بہت اس ایئر ٹائم کے اندر اور یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے. مجھے پکا یقین ہے کہ یہ پروگرام آپ نے کیونکہ ایئر ٹائم کی بات کی تو ایئر ٹائم ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن پوائنٹ آپ کا آ گیا ہے کہ تربیت جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے ہونی چاہیے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے آپ کو بتا دیں آج حکیم محمد سعید صاحب کی برسی ہے. انہیں 17 اکتوبر 1998 کو شہید کیا گیا تھا. ہمدرد نونہال رسالہ جس نے پڑھا ہے وہ سب جانتے ہیں، جس نے بزم ہمدرد کا نام سنا ہے وہ سب انہیں جانتے ہیں. بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے بچوں کی تربیت کے لیے، اگر وہ کتابیں بھی پڑھائی جائیں بالکل ایک اہم ترین ذریعہ. بالکل آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.